اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق اللہ العظیم۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا لوگوں کو تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھلا دیا تم نے؟ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اور صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا صاحبزادہ جاوید منیر سہروردی۔ بہت پیارا مبارک کلام آپ نے پیش کیا، قرآن پاک کی تلاوت، اور اسماعیل آپ نے اس کا ترجمہ بہت بہترین طریقے سے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ علامہ محمد اظہر منیر سہروردی، سید فرحان حیدر عابدی۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ رمضان المبارک لائیو ٹرانسمیشن RNN TV کی جانب سے پاورڈ بائی ربیسکا، FC ایونٹس، ACFC کلب، بلو برڈز ڈیلس USA میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ ناظرین پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہمیشہ کی طرح ہم نے ایک بہت ہی خوبصورت اور میٹھا ٹاپک چنا ہوتا ہے اسلام کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، جس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کور کریں اور ریپ کریں اور آپ کے ساتھ بہترین معلومات شیئر کریں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ دل کو ہلا دینے والا موضوع ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے رمضان المبارک کے ہی حوالے سے ہے۔ جب بات کرتے ہیں رمضان المبارک میں بھوک کی، تو رمضان کا مہینہ صرف روزہ رکھ کے بھوک اور پیاس کا ایک نام نہیں ہے، بلکہ یہ رمضان ایک موسم ہے روح اور مال کو پاک کرنے کا۔ یہ ایک ذریعہ ہے کہ آپ اپنے فرض، اپنے حلال رزق کو پاک کریں، اور ایک اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے معاشی نظام کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اس سائیکل کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں کہ غربت ختم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو سکے، سفید پوش تک کوئی ایسی مال آپ کے مال کے ذریعے، آپ کے مال سے ہی مال جا سکے تاکہ وہ بھی اپنی مدد کر سکے اور اللہ کی رضا حاصل کی جا سکے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے صدقہ زکوٰۃ کی، آج ہم بات کریں گے خیرات کی۔ سب سے بڑھ کر ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ مسلمانوں پر واجب اور فرض۔ صدقہ کیا ہے؟ جو دل سے دیا جاتا ہے، جو کہ ایک نفلی خیرات ہے، اور خیرات جو کہ عام لوگوں کے لیے تعاون کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین روایت ہے، کہا جاتا ہے کہ جو لوگ دن رات چھپ کے اور ظاہر کر کے اللہ کے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، انہیں اس کا اجر اللہ خود دے گا۔ جب صدقے کی بات کی جاتی ہے تو صدقہ تو موت کو بھی ٹال دیتا ہے، اللہ کے گناہ جو ہم نے گناہ کیے وہ بھی ٹال دیتا ہے، اس طرح بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو، اور اللہ کے غصے کو بھی بجھا دیتا ہے۔ صدقہ اتنی بڑی چیز ہے، اور رمضان کے مہینے میں جتنا صدقہ کرو سب سے افضل و بہتر ہے۔
اور دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. آج ہم بہت کچھ جانیں گے. آج ہم اپنے بہت سے جو وسوسے ہوتے ہیں, جو انسرٹنٹیز ہوتی ہیں, جو کچھ باتیں اسلام کے دائرے میں ہیں لیکن وہ آگے سے آگے جب میسج پہنچتا ہے تو اس کی مس انٹرپریٹیشن آ جاتی ہے, ہم تک پہنچتے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں آتی. کیا ہم اپنے فرض صحیح انجام دے رہے ہیں؟ کیا ہم زکوٰۃ واقعی انجام دے رہے ہیں, زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے خالی نماز ہی خالی عبادت نہیں ہے. کیا ہم زکوٰۃ اپنے مال کو پاک صاف کر رہے ہیں, اپنی روح کو پاک صاف کر رہے ہیں, لوگوں کی مدد کر رہے ہیں؟ ہمارے رشتہ داروں کی اگر بات کریں, سب سے بہتر صدقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک صدقہ دیا ایک عام انسان کو, وہ ایک صدقہ کاؤنٹ ہوگا. لیکن اگر آپ نے اپنے رشتہ داروں میں جھانکا ہے اور اپنے سفید پوش یتیم مسکین رشتہ دار جو سب سے پہلے اس کی مستحق ہے, جو سب سے پہلے ان کا حق ہے, اگر آپ نے ان کو ایک صدقہ دیا تو وہ 2 کے برابر ہے. وہ کیسے کہ آپ نے ایک تو صدقہ دیا تو وہ صدقے جاری آپ نے مدد کر دی, اور اس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی, رشتہ داری, دل جوڑنا, یہ بھی اسی کا ایک عمل بن گیا. تو آج جانیں گے, گفتگو کریں گے کہ صدقے کے طریقے کیا ہے, صدقہ کس طرح کیا جا سکتا ہے, صدقہ دینے کا اصل طریقہ کیا ہے, عورت کے لیے کیا, مرد کے لیے کیا حکم ہے, کس عمر میں ہے, کیا طریقے ہیں, اور صدقے زکوٰۃ اور خیرات کس طرح سے کی جا سکتی ہے, سب جانیں گے. لیکن اس سے پہلے میں اسماعیل آپ سے پھر سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ایک سٹوری سنا دیجئے اسلام کی روشنی میں. بسم اللہ کیجئے. جی بہت شکریہ بشرا. آج قصص الانبیاء میں ذکر کیا جائے گا حضرت ایوب علیہ السلام کا. حضرت ایوب علیہ السلام نہایت ہی خوشحال انسان تھے, نہایت خوشحال. اللہ تعالیٰ نے بے شمار مال, ہزاروں مویشی, سرسبز کھیتیاں اور ایک بہت بڑا کنبہ, بہت بڑا خاندان انہیں عطا کیا تھا. شیطان جو تھا وہ یہ سب دیکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ نعمتیں جو ہیں وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا کی ہوئی ہیں, کیونکہ اس کے جواب کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کیا کرتے تھے, وہ خدا کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے, صبر کرتے تھے, اور تسبیح ان کی زبان پہ ہمیشہ رہتی تھی. تو شیطان کو یہ چیز جو تھی نا بات بہت تنگ کرتی تھی, اور وہ سوچتا تھا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ نے اتنی زیادہ نعمتیں حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا کی ہیں, اس وجہ سے یہ صبر و شکر کر رہے ہیں, اس وجہ سے یہ خدا کے اتنے زیادہ قریب ہیں. اس نے سوچا کیوں نہ ایسا ہو کہ میں کوشش کروں کہ کسی طریقے سے یہ نعمتیں جو ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کو جو عطا کی گئی ہیں ان کو کھینچ لوں, تو پھر دیکھیں گے کہ بھائی کتنے قریب ہو آپ اپنے اللہ کے, پھر کتنا صبر کرتے ہو, کتنا شکر کرتے ہو. یہی ماجرا لے کے اللہ سے اس مخاطب ہوا اور اس نے کہا کہ یہ آپ کا بندہ جو ہے یہ صرف اس وجہ سے صبر و شکر کرتا ہے کہ آپ نے اتنا زیادہ کچھ اس کو عطا کیا ہے. اگر یہ سب کچھ آپ واپس لیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ حقیقت کیسے آشنا ہوتی ہے. اللہ نے کہا جو جیسے کرنا چاہتے ہو کرو, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں بھی کس طرح سے جواب ملتا ہے. تو پھر بات آگے کچھ ایسی بڑھتی ہے کہ آزمائشوں کا وقت آ جاتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو, کیونکہ شیطان کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اللہ کے جو پاک بندے ہیں, صابر بندے ہیں, وہ آزمائشوں سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں, وہ نعمتوں کی وجہ سے عبادت نہیں کرتے ہیں, وہ عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ عبادت کرنا حق ہے. پہلی آزمائش کیا آتی ہے؟ تباہی سے آغاز ہوتا ہے. ڈاکو آتے ہیں, ان کے مویشی جو ہوتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے وہ سارے لوٹ کر لے جاتے ہیں, کھیت جو ہوتے ہیں وہ ان کے جل جاتے ہیں. اور سب سے بڑا صدمہ حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر کب آتا ہے؟ وہ تب آتا ہے جب ایک حادثے میں ان کا پورے کا پورا خاندان جو ہے وہ چل بستا ہے. اب سوچئے نا خود ذرا, آپ کے اوپر آزمائش ہے, ڈاکو آپ کے مال لے جائیں, آپ کے گھر میں کچھ ڈکیتی ہو جائے, آگ لگ جائے, آپ کی کھیتی بھی جل جائے, اور رہی صحیح کسر یہ ہو کہ آپ کی جو اولاد ہے جو کہ سب سے بڑا امتحان ہے آپ کے لیے, سب سے بڑی رحمت بھی ہے, جب وہ چھن جائے تو پھر تو آپ کہتے ہو کہ نہیں یار میں کس بات کا شکر ادا کروں, پیچھے تو کچھ بچا ہی نہیں ہے. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کو موقع نظر آتا ہے, انسان کا روپ دھارتا ہے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے آتا ہے اور آ کے بتاتا ہے کہ یار آپ سے تو سب کچھ چھن گیا بھائی, آپ کیسے خدا کے پیغمبر ہیں, کس چیز کا شکر, کیسا صبر, سب چھین لیا اس نے ہم سے, اب وقت ہے کہ ہم ماتم کریں اور سوال کریں. اللہ نے ٹھیک نہیں کیا آپ کے ساتھ. لیکن خوبصورتی دیکھیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں نہ بھائی, اسی کی عطات تھی, اسی کی نعمت تھی, اسی کے تحفے تھے, امانتاً میرے پاس پڑے تھے, پڑے رہے, جب اس نے واپس لینے تھے لے لیے, میں تو اب بھی صبر شکر ادا کروں گا. شیطان جو ہے بڑا پشیمان ہوتا ہے, شیطان کو بڑا غصہ آتا ہے, شیطان کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ کام نہیں ٹھیک ہو رہا, یہ تو کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے, یہ بندہ جو ہے وہ اتنا صابر نہیں ہو سکتا, یہ وجہ کوئی اور ہے. وہ سوچتا ہے کہ اچھا یہ جو ہے نا اس کی صحت ٹھیک ہے,
کہتے ہیں بھائی جان کی صحت ٹھیک ہے اس لیے یہ صبر شکر کر رہے، تو ہم کرتے کچھ ہوا کہ کوئی بیماری لاحق کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں مال سے تو لڑ لیا، اولاد کو بھی بھلا دیا، کوئی بات نہیں، اب میں آپ کی نا صحت چھینتا ہوں، تو پھر کیا کرتا ہے؟ اگلی آزمائش کیا آتی ہے جو کہ سب سے بڑی آزمائش ہے کہ آپ کو ایک وہ بیماری، سکن کی بیماری جو ہے نا وہ لاحق کروا دی، اور وہ اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ آپ کو دکھنے پہ نا آپ کی جو چہرہ ہوتا ہے، جو جسم ہوتا ہے وہ خراب دکھائی دیتا ہے، لوگوں کو جا کے کیا کہتا ہے کہ یار ان سے دور رہیے، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے، یہ آپ حالت دیکھ رہے ہیں ان کی، حضرت ایوب علیہ السلام کی، ان سے آپ نے دور رہنا ہے، دور بھاگیے ان سے۔ ان کی بی بی رحمہ جو تھی، ان کی وفادار بیوی، ان کو بھی اس نے جا کے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، لیکن وہ صابر رہی، وہ بھی صابر رہی۔ اللہ کے نیک بندوں کو نیک عورتیں ملتی ہیں نا، تو وہی ثابت ہوا، وہ صابر رہی، انہوں نے کہا نہیں جی آپ جا سکتے ہیں یہاں سے۔ اب ہوتا یہ کہ شیطان نے وسوسہ پھیلانے کی بارہا کوشش کی، بار بار لوگوں کے پاس گیا کہ ان سے دور رہیے، اور کرتے کراتے وقت کچھ ایسا گزرتا ہے کہ 18 سال تک یہ جو ان کو سکن کی، جلد کی جو بیماری تھی وہ لاحق رہی۔ 18 سال، یہاں ہمیں اللہ معاف کرے 18 دن کو بیماری آ جائے نا تو ہماری بس ہوتی۔ ان کی تو پورے کا پورا خاندان، جتنی ان کی اولاد تھی، سب کے سب، جو کہ نمبر میں 14 بتایا جاتا ہے، علامہ صاحب ایسا ہی ہے، نمبر 14 کا ہی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے، جی اولاد کے حوالے سے 14، یعنی 14 ان کے بچے جو تھے وہ چل بسے تھے، مال لے لیے تھے، مویشی چلے گئے تھے، جو کچھ خوشحالی تھی سب چھن گئی تھی، اور 18 سال تک جلد کی بیماری لاحق رہی تھی، جس کو لوگوں کو بتایا تھا، وسوسہ کیا ڈالا گیا تھا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس کے باوجود خدا کی کرامت دیکھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے اس کے باوجود صابر، شکر کرتے رہے۔ میں کہا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اب جب آزمائش کی انتہا ہو گئی نا تو پھر ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ترجمہ کچھ ہوا کہ اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ایک دعا تھی اور اللہ نے آپ کی دعا سن لی۔ شیطان کو تو اس کا جواب مل چکا تھا، شیطان کو تو شکست ہو چکی تھی۔ اللہ کی طرف سے حکم کیا آتا ہے کہ اپنا پاؤں جو ہے زمین پر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب 18 سال کی تکلیفیں کاٹنے کے بعد دعا کی ہے تو پہلی ہی دعا کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، اور جب انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، پاؤں اٹھایا زمین پر مارا، تو وہاں سے چشمہ پھوٹ گیا اور چشمے سے ٹھنڈا پانی نکلا، پاک پانی۔ اب وہ پانی سے کہا کیا گیا کہ اس پانی سے خود کو صاف کرو، اس پانی کو پی بھی لو۔ جب پانی کو صاف کیا، جو 18 سال سے لاحق جلد کی بیماری تھی ختم ہو گئی، جو ان کے اندرونی جب پانی پیا جو کچھ اندر پریشانی تھی وہ ختم ہو گئی، اور اللہ کو ان کا صبر و شکر اس حد تک پسند آیا کہ ان کی جو نعمتیں چھن چکی تھی وہ اللہ نے سب لوٹا دی۔ کسی جگہ پر تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کو جوانی تک لوٹا دی گئی جو ان کے 18 سال جو تھے ان سے چھن گئے تھے۔ جی بشرا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا خوبصورت واقعہ بیان کیا آپ نے اسماعیل، مزہ آ گیا۔ جی علامہ صاحب، ہم بات کرتے ہیں آج زکوٰۃ، صدقات، خیرات کی، ایون کہ فطرانے کے حوالے سے بھی ہم بات کر لیں گے، جو کہ عید سے پہلے ادا کرنا لازم ہے، اور آپ نے وہ اس کی ایک پرسنٹیج ہوتی ہے، کیلکولیٹڈ ایک اماؤنٹ ہوتی ہے، وہ بھی جانیں گے۔ فطرانہ تو ونس اے ایئر، رمضان چاند رات کو آپ ادا کر دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ، اب 5 بنیادی ستون ہیں اسلام کے، زکوٰۃ، نماز، روزہ، حج، جہاد۔ زکوٰۃ کو لوگ ایزی لے جاتے ہیں، لوگوں کو اکثر یہ لگتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے، جو ہم ٹیکس ادا کر دیتے ہیں، ایک تو آپ نے یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے، اس پہ بھی بات کرنی ہے کہ جو ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں وہی ہماری زکوٰۃ تھی، ہم نے تو دے دی۔ ایک یہ بھی پہلو آتا ہے، دوسرا پہلو جو ہے زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ ہر مسلمان پر واجب ہے، لیکن کس کس پر جا سکتی ہے، کس کس پر وہ اپلائی ہوتی ہے، کس کو آپ دے سکتے ہیں، وہ بھی آپ نے بتانا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں ایک مثال دینا چاہوں گی کہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ نہ تو صرف اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، بلکہ جہنم سے دور ہے۔ اور جو بخیل ہوگا، جس نے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، جو کنجوس ہوگا، جس نے گن گن کر سنبھالا اور اس مال کو سانپ اور ایندھن بنایا، وہ نہ تو صرف اللہ سے دور ہوگا، جنت سے بھی دور ہوگا، لوگوں سے بھی دور ہوگا، بلکہ جہنم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اتنی سخی تھی، اور ان کی سخاوت کی کیا بے مثال مثالیں ہیں کہ ان کو تحفے میں 70,000 درہم دیے گئے، انہیں 70,000 درہم تحفے میں آئے، تو وہ بھول ہی گئی کہ انہوں نے اپنے لیے بھی کچھ رکھنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ اتنی جذباتی ہو گئی ہوں گی یا ایکسائٹیڈ ہو گئی ہوں گی کہ انہوں نے یتیموں میں، مسکینوں میں
गरीबों में इसको बांट दिए, तमाम के 70,000 दरहम। तो खादमा ने पूछा आपने अपने लिए कुछ रखे? खादमा ने पूछा कि आपने अपने लिए कुछ रखे? तो कहती मैं रखना ही भूल गई, मुझे पहले बताती मैं अपने लिए भी 1 दरहम रख लेती, मुझे तो याद ही नहीं रहा। आप ये देखिए क्या बेमिसाल। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बात करते हैं तो उनकी तो पूरी इस्लाम में एक जैसे कहते हैं ना उनको टाइटल भी मिला हुआ है, वो क्या सखी थे, उन्होंने अपना पूरा घर बार सब अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। ग़ज़वत तबूक की बात है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू बकर अपने घर के लिए कुछ छोड़ कर आए हो, घर वालों के लिए, अहलो अयाल के लिए? उन्होंने कहा अल्लाह और रसूल का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या खूबसूरत बात है। अभी तो बहुत से वाक़ियात जो हम चाहते कि पेश करें, लेकिन अल्लामा साहब ज़कात की आज की ज़िंदगी में क्या अहमियत है? आज के मुसलमान हम कह देंगे कि हम किस तरह से एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को मजबूत, ईमान को मजबूत करने की भी कोशिश कर रहे हैं, हम अच्छे मुसलमान बनने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़कात कितनी किस तरह फ़र्ज़ है, वाजिब है, किस तरह अदा की जाए, सब बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात और ये उसका फैज़ान है कि उसने मुसलमानों के सीनों के अंदर हमदर्दी और मुसावात को पैदा फरमाया। ज़कात जो है इस्लाम का तीसरा अहम रुकन है। नमाज हमारी बातनी इबादत है और ज़कात हमारी माली इबादत है। बेशक नमाज हमारी रूह और जिस्म को पाक करती है और ज़कात हमारे माल को पाक करता है। ज़कात असल में तज़किया से है और तज़किया का मतलब ये है कि अपने आप को पाक और साफ़ करना। और इस्लाम के जितने भी उसूल हैं, जितने भी क़वाइद हैं, वो इतने खूबसूरत हैं, इतने हुस्न वाले हैं कि जिस पर इंसान चलकर ज़िंदगी के हर नहज पर, हर मोड़ पर कामयाबी हासिल कर सकता है। अब ज़कात का हुक्म क्यों आया, उसकी बेसिक वजह क्या थी? क्योंकि उस दौर में जब इस्लाम इस कायनात को रोशन कर रहा था तो अमीर और गरीब का बहुत फ़र्क था। मालदार का और जो नादार था उसके दरमियान बहुत तफरीक समझी जाती थी और बड़ी फसीलें खड़ी की जाती थी। तो इस्लाम ने ज़कात का एक निज़ाम देकर मालदार के दिल में नादार, गरीब, मोहताज के लिए मोहब्बत दाखिल फरमा दी और उसके ज़रिए से मालदार की बख्शिश का एक सबब पैदा कर दिया। अब बज़ाहिर तो इंसान समझता है कि मैं अपना माल खर्च कर रहा हूँ तो मेरा माल बहुत कम हो रहा है। अब 1 लाख रुपए मेरी जेब में है तो मैंने उसमें से 2500 रुपये ज़कात निकालनी ही निकालनी है। अब 2500 रुपये मैं जब ज़कात निकालूँ तो मेरे दिल में आएगा कि मेरे 2500 कम हो गए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला पर अगर यकीन कामिल हो, पुख्ता इंसान का यकीन हो, तो अल्लाह फरमाता है तुझे कमी नहीं आने देता, बल्कि तेरा माल पहले डाकू और चोरों के हवाले था, अब अल्लाह की रहमत के हवाले हो चुका है। क्या बात है। उस माल को कभी भी चोर नहीं चुराता जिस माल से ज़कात निकाली गई हो। उस माल में कभी भी शैतान अपना अमल दखल नहीं कर सकता जो माल अल्लाह की राह में खर्च किया गया हो। यकीनन तो ये ज़कात का माल है। इसको जब इंसान निकालता है, एक बार सोचता है कि मेरे माल में बहुत कमी आ जाएगी। अब करोड़ों की प्रॉपर्टी, उसमें लाखों का ज़कात तो निकलेगी ना। अरबों की प्रॉपर्टी है, उसमें करोड़ों की ज़कात निकलेगी। जाहिर सी बात है। अब इंसान सोचेगा, शैतान अंदर वहम डालेगा, सोच डालेगा, फ़िक्र डालेगा, ज़कात निकालोगे इतने लाख कम हो जाएंगे, लाखों में हो तो इतने हज़ार कम हो जाएंगे। तो ये क्या निज़ाम है? लेकिन अल्लाह क्या फरमा रहा है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युदाइफ़हु लहू अदाफ़न कसीरा। फरमाया कौन है जो अल्लाह की ज़ात को कर्ज़ हसना दे, अल्लाह उसके बदले में तुम्हें दुगना से भी कई गुना ज़्यादा अता फरमाता है। और उसकी मिसाल कुरान में बयान की गई है। एक तो कुरान की आयत है, मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा व मन जा बिस्सय्यति फला युज़्ज़ा इल्ला मिस्लहा व हम ला युज़्लमून। फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में जो बंदा एक नेकी का अमल करता है, अल्लाह 10 गुना ज़्यादा उसको अजर अता फरमाता है। क्या बात। और दूसरी आयत मुबारका में अल्लाह ने फरमाया मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला
میاں تو کلو سنبلا، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنا 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے زمین میں گندم کا ایک دانہ ڈالا گیا تو اس ایک دانے پر اللہ تعالیٰ ایک پودے کو نکالتا ہے، اس پودے کے اوپر 7 بھالیں لگاتا ہے، سٹے لگاتا ہے، ہر سٹے کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے۔ فرمایا ایک دانہ جب زمین میں ڈالا گیا تو 700 دانے اللہ اس کے بدلے زمین سے نکال دیتا ہے، کیا بات ہے۔ اپنے بندے کو، اس کسان کی محنت کو عطا فرماتا ہے۔ چونکہ وہ کسان بھی اللہ کی ذات پہ یقین رکھ کے دانے کو زمین کے اندر ڈال دیتا ہے، مٹی میں ڈال دیتا ہے، اللہ کے اعتماد اور یقین پر، اللہ اس کے یقین کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ زکوٰۃ کا معاملہ بھی ایسی ہے، جب بندہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کے یقین اور اعتماد کو کمزور نہیں ہونے دیتا۔ مطلب یہاں پہ نا ایک چیز میرے ذہن کے اندر ایسے اعتبار سے آ رہی ہے، ایٹ ٹائمز ہم نے دیکھا ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے اگر کسی کے پاس اماؤنٹ نہیں ہوتی، اس صورتحال میں کیا کریں؟ سمجھیں کہ کسی کے پاس زیور ہے، اب وہ کسی بھی طریقے سے آ گیا ہوا ہے، شادی میں مل گیا تھا یا والدین کی وجہ سے اب ہے صحیح، یہ پڑا ہوا نہیں پڑا ہوا ہے زیور، یعنی زکوٰۃ تو لاگو ہو گئی، رائٹ؟ اب وہ جب زکوٰۃ لاگو ہوگی لیکن دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو پھر اس صورت میں کیا کریں؟ کیا اس میں یہ ہے، زیور بیچ دیں زکوٰۃ دینے کے لیے؟ اس میں یہ ہے کہ 7.5 تولے سونے کا نصاب مقرر کیا اسلام کے۔ بالکل 7.5 تولے سونا ہے تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہے، شرط ہے کہ اس کو 1 سال گزر چکا ہو۔ اگر آپ کے پاس صرف 7.5 تولے سونا موجود ہے، اب زکوٰۃ دینے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں، تو لازم ہے کہ آپ اس سونے کو بیچ کے اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں۔ یعنی کہ اس حد تک وہ حکم لازم دیا ہے گیا کہ آپ اگر اس سال میں 7.5 تولے سونے میں سے بیچ کر زکوٰۃ ادا کریں گے، آئندہ سال یقین رکھ لیں اللہ اس کا کئی گنا زیادہ آپ کو عطا کر چکا ہوگا، کیا بات۔ اس میں کمی واقعہ نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے، صاحب نصاب کے لیے اگر کچھ سونا موجود ہے، کچھ چاندی موجود ہے اور کچھ روپے موجود ہیں، ان تینوں کو ملا کر 7.5 تولے سونا کے برابر کا نصاب آپ کا بن جاتا ہے، پھر بھی آپ پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے پاس پورے 7.5 تک سونا نہیں ہے، 1-2 تولے ہے، جی، اور چاندی بھی کچھ اتنی بن جاتی ہے اور روپے کچھ اتنے بن جاتے ہیں، یا کچھ اور مالیت اتنی ہے کہ وہ آپ کے پاس پڑھی ہوئی، آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے، لیکن وہ آل ٹوگیدر 7.5 بنتا ہے، تو پھر آپ پر زکوٰۃ ہر حال میں واجب ہر حال اب میں آپ نے پر لازم ہو جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ کا منکر جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کو ڈیلے کرنے والا، چھوڑنے والا جو ہے وہ گناہگار ہوتا ہے، ظاہر فرض ہے۔ اور اس کے لیے توبہ لازم ہے۔ جتنا جلد ممکن ہو سکے آپ اس کو ادا کر دیں۔ ویسے بھی اب رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں اگر ہم ابتدائی ایام میں اپنی زکوٰۃ کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں، تقسیم کر دیں، اس سے بہت سارے ایسے کمزور لوگ جو رمضان کی خوشیوں میں، سیر افطار کی رہنائیوں میں داخل نہیں ہو سکتے، وہ آپ کی سپورٹ سے اس میں داخل ہو جاتے ہیں، ایسے اس میں وہ شمولیت اختیار کرتے ہیں، نیکی میں وہ بھی حصہ شامل بالکل۔ کر لیتے ہیں۔ جیسے صدقہ فطر ہو گیا، 300 روپے ہر بندے کا وہ ایک نصاب مقرر ہے۔ اور عید سے پہلے اس کی ضرورت بھی بڑھ جاتی ہے۔ میں شامل گفتگو علامہ سید فرحاندر عابدی صاحب آپ کو کرنا چاہوں گا اسی سلسلے کے اندر۔ علامہ صاحب کی گفتگو اگر ہم آگے بڑھائیں، اگر آپ کی نیت ہے کہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اور جتنی زکوٰۃ بنتی ہے آپ اتنے نہیں دیتے اور تھوڑے دے دیتے ہیں، مثال ہے کسی کے اوپر کسی نے ₹1,00,000 کسی کی زکوٰۃ بنتی ہے، ₹1,00,000 زکوٰۃ، اب اس کے پاس کیش نہیں ہے لیکن وہ چاہتا ہے میں زیور بھی نہ بیچوں، لیکن وہ کہتا ہے میرے پاس 5,000 ہیں، میں بھی 5 دے دیتا ہوں، کہتا ہے اگلے مہینے میں آہستہ آہستہ کر کے دے دوں گا، اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ دیکھیں، شروع دن سے مسئلہ یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان میرے مطابق عمل کرے، اور مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اسلام میرے مطابق چلنا شروع کر دے۔ اگر مسلمان اسلام کے مطابق چلنا شروع کر دے تو پھر منزل اور نجات کا نام جنت ہے، لیکن اگر مسلمان اسلام کو اپنے مطابق چلانا شروع کر دے تو پھر نہ نجات ہے بلکہ یا گمراہی ہے یا انسان یزیدیت کی طرف چلا جاتا ہے اور انجام جہنم ہے۔ پروردگار عالم نے ہر چیز کے لیے کچھ احکامات دیے، بیان کر دیے، اور
روشن بیان کیے ہیں، یعنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رکھی کہ بندہ کسی قسم کے تذبذب کا شکار ہو کہ یہ کیسے یہ کیسے۔ زکوٰۃ کا پروردگار عالم نے ایک نصاب معین کر دیا نا، آپ پر وہ نصاب، آپ کے مال پر وہ نصاب، آپ کا مال اس حد تک پہنچ گیا ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب آئی ہے نا۔ تو آپ کا مال اتنا ہے تبھی تو 1 لاکھ زکوٰۃ ہوئی نا۔ اگر اتنا مال ہی نہ ہوتا، مثلا مال آپ کا اتنا ہوتا کہ زکوٰۃ 5000 نکلتی ہے تو آپ 5000 دیتے، لیکن جب آپ کا مال اس قابل ہے کہ اس کی کلن زکوٰۃ بن رہی ہے 1 لاکھ، تو اب آپ نے 1 لاکھ ہی دینا ہے، اب آپ اسے ٹوٹوں میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ یہ تو یعنی یہ کوئی معاہدہ نہیں ہو رہا، یا ہم نے کوئی رقم نہیں اٹھائی ہوئی کسی سے کہ 5,000 کر کے ادھار واپس کریں گے۔ جب ایک چیز ایک نصاب کے تحت آپ کے اوپر واجب الادا ہو گئی ہے تو اب وہ واجب الادا ہے۔ ہاں اس میں یہ چیز ضرور ہے کہ 1 لاکھ آپ کی زکوٰۃ نکلی، خاندان 10 ہیں، 5 ہیں، 4 ہیں، ان میں آپ ڈیوائیڈ کر کے دے دیں کہ آپ کی زکوٰۃ سے اگر 4 مستحقین کا بھلا ہوتا ہے، 5 کا ہوتا ہے، 10 کا ہوتا ہے، یہ ایک اپنی جگہ ہے۔ لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1 مہینے میں 5000 دے دیے پھر اگلے مہینے میں 5000 دے دیے، اس طرح نہیں ہے، ورنہ تو آپ کا نصاب ہی نہیں نہ بنتا۔ جب نصاب بنتا ہے تو آپ کے پاس وہ رقم، وہ مال، وہ مقدار موجود ہے تو آپ پر 1 لاکھ روپے آئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے، دیکھیں زکوٰۃ پروردگار عالم نے قرآن میں کم و بیش 20 یا اس سے زیادہ مقامات پر خدا نے یہ تذکرہ کیا کہ مصلات وآتوا الزکوٰۃ، جس طرح نماز واجب ہے اسی طرح زکوٰۃ واجب۔ احادیث میں اور فرمودات میں، کتابوں میں یہاں تک آیا ہے جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی اور اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پروردگار عالم نے جو فرض کر دیا ہے وہ فرض ہے، آپ آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر کے بہانے نہیں لگا سکتے۔ دیکھیں خدا ہے، خالق ہے، علیم بالذات ہے، ہم بہانے اس کے سامنے لگائیں جسے کچھ پتہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے کیا بہانہ لگ سکتا ہے؟ وہ بھی جانتا ہے جو ابھی ہم نے کرنا ہے، جو ان فیوچر میں ہوگا، جو غیب ہے، اس کے لیے وہ غیب نہیں نا ہے، وہ علیم بالذات، تو وہ بہتر جانتا ہے، اور اس نے جو فرض کر دیا ہے وہ فرض ہے، اس سے آپ کوئی بھی بہانہ لگا کے جی نہیں چھڑا سکتے۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دی کسے جا سکتی، یہ بھی بہت پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کسے نہیں دی جا سکتی۔ جب آپ یہ سمجھ جائیں کہ نہیں کسے دی جا سکتی تو پھر آٹومیٹکلی کلیئر ہو جائے گا کہ کس کس کو ہم دے سکتے ہیں۔ مثلا ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، اولاد، بیٹے بیٹی اور بیوی، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ان کے علاوہ بھائی بہن، رشتہ دار، عزیز و اقارب، پڑوسی، محلے دار جو بھی آتے ہیں ان سب کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹی کو زکوٰۃ دے رہے ہوں، بیٹے کو زکوٰۃ دے رہے ہوں، نانا نانی دادا دادی کو زکوٰۃ دے رہے ہوں کہ جی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، یہاں پر زکوٰۃ نہیں۔ یہاں جو ہیلپ آؤٹ ہے وہ آپ واجبات کی صورت میں کر رہے ہیں، مثلا ظاہر ہے دادا کا حق ہے پوتے پر، نانے کا حق ہے نواسے پر، ماں باپ کا تو بہت ہی حق ہے اولاد پر، اسی طرح اولاد کا حق ہے اپنے ماں باپ پر، بیوی کا تو ویسے ہی حق۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم یعنی ان رشتوں کو، کیونکہ کچھ کی کفالت ہم پر فرض ہے، ٹھیک ہو گیا، اور کچھ کے حقوق ہم پر نان نفقے کے لحاظ سے فرض ہے، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کے لیے جو آپ تعاون کر رہے ہیں یا تو وہ خیرات میں آ سکتا ہے اور یا واجبات میں آ سکتا ہے، اور زیادہ تر آتا ہی واجبات میں ہے، کیونکہ جو ماں باپ نے اور جو بھی آپ کے بزرگان ہیں انہوں نے جو آپ پر کیا ہے، اپنا وقت صرف کیا ہے، اپنا مال دیا ہے، وہ تو آپ ان کو ایک دن چھوڑیں، ایک لمحے کا بدلہ نہیں لوٹا سکتے۔ یقیناً ماں باپ نے جو ایک رات آپ کی وجہ سے کسی قسم کی تکلیف میں گزاری ہے، آپ پوری زندگی بھی اگر ان کے لیے تکلیف برداشت کریں تو آپ اس رات کے ایک لمحے کا مداوع نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز ضروری ہے کہ زکوٰۃ نصاب مکمل ہو گیا ہے تو جناب آپ نے دینی ہے، وہاں پر آپ ٹوٹے اور قسطوں میں نہیں جا سکتے۔ راما صاحب، یہ تو بہت سے لوگ جو ہیں بیچارے پریشان ہو گئے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی میں اس بات کو آگے بڑھاتا جاؤں، زکوٰۃ آپ اندازے سے بھی نہیں نکال سکتے، کوئی اندازے کیلکولیشن سے بھی اندازے سے بھی زکوٰۃ نہیں نکال سکتے۔
کیا طریقہ کیا ہے ذرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی آپ کے پاس زیور ہے یا اماؤنٹ ہے یا پراپرٹی ہے، جس کو سال گزر چکا، کرائے کا مکان آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، مال تجارت میں آتا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے، جس میں آپ رہ رہے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، مطلب جو چیز ہم استعمال کر رہے ہیں وہ زکوٰۃ کے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، دائرے میں نہیں لیکن آتی۔ زیور استعمال کریں نہ کریں اس پہ زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک، مکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کی گاڑی جو آپ کے زیر استعمال ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جو آپ کے کپڑے زیر استعمال ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جو برتن آپ کے زیر استعمال ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، مگر جو ایسا مال جو آپ کے زیر استعمال نہیں ہے، سال اس کو گزر چکا، اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ نصاب تک پہنچتے ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ یہ فریج وغیرہ جو گھر میں پڑا ہوتا ہے اس پہ بھی نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو استعمال کی چیزیں ہیں نا، وہ استعمال کی ضرورت، وہ ضرورت اصلیہ میں آ جاتی ہے۔ لیکن علامہ صاحب آپ نے کہا استعمال میں، اب کچھ عورتیں ہم نے دیکھی ہے، کچھ عورتوں کا گھر کا کلچر بھی ایسا ہوتا ہے جنہوں نے پورے سال چوڑیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں سونے کی، 4 ٹاپس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، پورا مطلب اپنے آپ کو انہوں نے سونے سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ان کا کلچر ہوتا ہے، جی، اس پہ بھی ہوگی کیونکہ وہ میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ سونا اس کو استثناء حاصل ہے، سونا استعمال میں ہو یا استعمال میں نہیں ہو، زکوٰۃ اس پہ زکوٰۃ لازم ہے۔ یہ اچھی بات ہے آپ نے کہہ دیا، ورنہ بشرا نے کل سارا کچھ پہن کے یہاں گھوم رہے جی، ہو۔ اس پر زکوٰۃ چاندی کا بھی لازم، بتا دیں، چاندی کا بھی یہی حساب ہے، چاندی کا بھی پہنا ہو یا یہی، نہ سونا پہنا، اور چاندی دونوں کا حساب اور یہی ہے۔ ہیرے یا یہ جو ہوتے ہیں ہیرے یا یہ، ان پہ تو کوئی نہیں ہے۔ یہ ڈائمنڈ کی بھی ذرا جتنے بتا دیں۔ جوہرات ہیں، زیورات کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ آپ کی ضروریات اصلیہ سے باہر ہو جاتے ہیں، وہ تو آپ کے لیے پرافٹ کا سبب ہے، وہ تو آپ کی وہ چیز ہے کہ آپ کسی وقت بھی اس کو بیچ کر اس سے آپ منافع لے سکتے ہیں، پیسہ لے سکتے ہیں۔ اچھا، نہیں سنا تھا کہ ڈائمنڈ کی ریسیل نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ کیا سچ ہے؟ ریسیل نہیں ہے تو آپ جس کی- خریدتے کیسے ہیں ان کو؟ کہہ رہی کہ ریسیل ویلیو بہت کم اگر ہے، ریسیل نہیں ہے تو کیا اس طرح زکوٰۃ گولڈ اور نہیں ہے؟ سلور کی زیادہ ہے، مطلب اس کی تو آپ کو پتہ ہے جو کہ اس value کی بڑھتی ڈیمانڈ جاتی ہے۔ زیادہ ہے نا، اور اس کی قیمت زیادہ ہے، اس لیے اس کی ریسیل ویلیو ڈائمنڈ کا بھی ذرا بتا یعنی دیں، ڈائمنڈ میں بھی زکوٰۃ ہے، جو بھی جواہرات ہے، ہر چیز کا جواہرات زکوٰۃ جو ہے، ہیں، جو زیورات کی مد میں آئیں گے اس پہ کوئی چانس نہیں دینا آپ نے، جس کی قیمت دیکھیں، چانس دیں۔ ڈائمنڈ ہے آپ کے پاس، اگر ان کی قیمت 7.5 تولے سونے تک پہنچتی ہے تو پھر زکوٰۃ آپ پر لازم، اچھا ٹھیک وہ آپ کو دینی پڑے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور جو میں بات کر رہا تھا، بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جو سارا سال وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے اندازے سے نکال دی، 5,000 اس مہینے دے دیا، 10,000 اس مہینے بالکل دے بالکل دیا، ایسا بھی ہوتا اس سے بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے آپ کی، ہے، لیکن کیلکولیٹ کرنی ہے، کیلکولیٹ کرنی ہے اس جو آپ کا کو۔ سوال تھا اچھا سوال تھا، اس کا جواب نہیں ملا مجھے، کیلکولیٹ کیسے کرنا؟ کیلکولیٹ کیسے کرنی ہے؟ اور ایک اور چیز، جی، ہم سارا سال بھی دے سکتے ہیں انسٹالمنٹس پہ اپنے ثانی کے لیے، وہ بھی منع کیا واجب، وہ لیکن کیلکولیٹڈ نا، اندازہ نہیں نا، آپ سارا سال بھی دے سکتے ہیں زکوٰۃ۔ پھر اگلے سال کی آپ کے اوپر وہ چڑھ جائے گا نا، قرض چڑھ جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں، ذرا سمجھا دیں ناظرین کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی آبدی صاحب نے کہا ہے کہ جب بندہ نصاب کو پہنچتا ہے، نصاب کو تبھی پہنچتا ہے جب اس کے پاس سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ اللہ سے لینے کے لیے آپ اکٹھا سب کچھ مانگ لیتے ہیں، رب دے دیتا ہے، اس کو دینے کے لیے آپ قسطیں کیوں کرتے ہیں؟ یعنی اکٹھے ہی ادا کی جائے۔ اکٹھے ادا کر دی جائیں، وہ سب سے بہترین عمل ہے۔ ٹھیک ٹھیک، خدا یہ دیکھیں، یہ قرض ہے آپ پر، خدا نہ خواستہ اس کی ادائیگی کے دوران یا اس سے پہلے آپ کو موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ جو قرض آپ پر چڑھ چکا ہے زکوٰۃ کی صورت میں، وہ کون ادا کرے گا؟ یو آر آنسریبل، جب اوپر آپ جائیں گے۔ پیچھے جو آپ کی نسل ہے وہ تو وراثت کی تقسیم میں لگ جاتی ہے، ٹھیک، ان کو ماں باپ کے قرض سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو اس بات کا احساس رکھتے ہیں، انسان وہی کامل ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنا بوجھ اتار کے جاتا ہے۔ آپ جتنا اس کو اپنے اوپر چڑھاتے جائیں گے اتنا کام خراب ہوگا۔ اور کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں، ابھی ہم بات کرتے ہوئے آ رہے تھے، میرے پاس کل ایک مسئلہ آیا زکوٰۃ کے حوالے سے۔ ایک شخص نے کہا جی میں تو زکوٰۃ ایسے دیتا ہوں کہ میری زکوٰۃ چونکہ بنتی ہے لاکھوں میں، 30-35 لاکھ روپے میری زکوٰۃ بنتی ہے، تو وہ نکالتے ہوئے نا دل بہت کانپ جاتا ہے۔ تو میں یوں کرتا ہوں کہ وہ زکوٰۃ کا سارا پیسہ جو ہے اپنی بیوی کو دے دیتا ہوں، بیوی میری جو ہے وہ مالک بن جاتی ہے، بعد میں مجھے ہبہ کر دیتی ہے، میری زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے اور پیسے بھی بچ جاتے ہیں۔ جی، اس طرح کا بھی طریقہ کار بیوی پہ تو آپ میں نے اس سے پوچھا، زکوٰۃ، بیوی پہ تو آپ نے کہا زکوٰۃ نہیں جی ہوتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اس طرح جو کر رہے ہیں یہ تو اسلام کے منافی ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں بزنس میرے نام پہ ہے، گاڑیاں میرے نام پہ ہیں، مکان میرے نام پہ ہے، پراپرٹی میرے نام پہ ہے،
میری بیوی کے نام پہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، تو وہ تو فقیر ہو گئی۔ میں نے کہا وہ سیر کس پہ کرتے؟ گاڑی پہ۔ رہتی کس میں؟ میرے مکان میں۔ سوتی کہاں ہے؟ بیڈ روم میں ہے۔ ہر چیز استعمال اور کرنے ہبہ کے لیے بھی، وہ مالک ہے۔ بعد میں ہبہ بھی کرانا ہے۔ ہاں، لیکن اتنا وہ لالچ، زکوٰۃ کا مال، اتنا ایسے لالچ۔ زکوٰۃ کسی کی ادا نہیں ہوتی۔ اچھا، کیلکولیٹ کرنے والا پوائنٹ بیچ میں رہ جاتا ہے بار بار۔ کیلکولیشن بتا دیں، فار ایگزامپل کسی کی 25,000 سیلری ہے، وہ بتائیں اس نے کتنی دینی ہے، کسی کی 12,000 ہے، کیونکہ دیکھیں، اور کسی کی اگر لاکھ ہے تو وہ بھی بتائیں، ہر پہلو کے مطابق، بلکہ ہمیں دیکھیں بتائیں ہر وہ مال جس کو سال گزر جائے۔ اب سال ایک میرے مال کو گزرا، مجھے اندازہ 10 لاکھ روپے اماؤنٹ میرے پاس ہے، 20 لاکھ روپے میرے پاس ہے، تو ہر 1 لاکھ روپے میں سے ایک آسان سا قاعدہ کلیہ دے رہا ہوں، ہر 1 لاکھ روپے میں آپ 2500 روپے زکوٰۃ دیتے جائیں گے۔ زیورات کی قیمت کو آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں، ملٹیپلائی کر لیں، اس کی جتنی قیمت بنتی ہے، کرنٹ ریٹ کے مطابق، ہاں کرنٹ ریٹ کے مطابق، جی ٹھیک، جو اس کی قیمت بنتی ہے اس کے مطابق جو ہے 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ آپ نکال دیں۔ آسان نصاب ہے اس کے۔ اچھا مولانا صاحب، ایک اور چیز، اب جیسے سونے کا ریٹ آج فار ایگزامپل 450 ہے، اگلے دن اس نے نیت کی کہ میں کل دوں گا، کل 440 ہو جاتا ہے یا 480 ہو جاتا ہے، اس نے 450 کے حساب سے اکٹھے کیے ہوئے تھے پیسے، تو اب یہ بھی ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں ہمارے ہاں، وہ دنوں میں بدلتا ہے، میں وہی بات کر رہا ہوں نا، مجھے ابھی معلوم ہوا کہ فلاں جو کام ہے اس پہ مجھے اتنی ڈسکاؤنٹ ہو رہی ہے، تو میں اس میں تاخیر کرتا ہوں، اس کو فوری ادا کرتا ہوں میں، تاکہ کل کو یہ ڈسکاؤنٹ والا سسٹم آپشن جو ہے وہ آف نہ ہو جائے، فوری اس سے فائدہ اٹھاتا ہوں۔ تو جب مجھے معلوم ہے کہ آج مجھے ڈسکاؤنٹ مل رہی ہے تو آج ہی میں نیکی کا عمل کیوں نہ کروں۔ لیکن علامہ صاحب نیچرلی ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی کچھ نہ کچھ، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ابھی تک ڈیلے آ جاتا ہے یا کوئی مجبوری ہوتی ہے؟ محسوس کیا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ اس سے بچنے کے بہانے تلاش کر رہے ہیں، بہت سولوشن ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ہمیں سارے سولوشن ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن دونوں علامہ صاحب پکے رہے ہیں ہاں جی، مال کا، جیسے کہ اظہر بھائی نے کہا ہے کہ 2.5 یعنی آپ کے مال کا 40واں حصہ مکتب اہل بیت میں 2.25 یا 2.5 کر لیں۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک یہ ہے کہ سونا اور چاندی اگر سکے کی صورت میں، مثلا جیسے دینار اور درہم چاندی کا ہوتا تھا اور دینار سونے کا، تو ان پر زکوٰۃ ہے، لیکن اگر جو جس طرح زیب تن زیبائش کے لیے ہار وغیرہ پہنے جاتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ خمس کے زمرے میں آتے ہیں مکتب اہل بیت میں۔ لیکن بات یہی ہے کہ جب آپ کا نصاب 40واں حصہ پورا ہو گیا ہے، 40واں حصہ جو آپ نے دینا ہی دینا ہے وہ واجب ہی واجب ہے، آپ اس سے ادھر ادھر راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے، اور اگر آپ وہ نہیں دیتے تو آپ کا جو مال ہے وہ قطعاً پاک نہیں ہوگا، چاہے آپ نے جتنے مرضی مشقتوں سے کمایا ہے، بے شک وہ حلال ہے لیکن وہ پھر پاک نہیں ہے۔ اب جب مال پاک نہیں ہوگا تو اس کے نقصانات یہ ہوں گے کہ اولاد نافرمان ہوگی، رزق روزی سے برکت ختم ہو جائے گی، آپ کے معاملات میں آسانیاں نہیں رہیں گی، مشکلات مزید سے مزید ہوتی جائیں گی۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، زمین اس پر سے اپنی برکتیں ہٹا لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے رہنا زمین پر ہے، چلنا زمین پر ہے، اور دفن بھی زمین میں ہونا ہے۔ جب آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ساری برکتیں ہٹ جائیں گی، تو پھر جو معاشرے کا آج کل کا عالم ہے وہ آپ کے سامنے، بالکل درست، معاشرہ تباہی کی طرف جائے گا۔ کیونکہ ہم اپنے واجبات ہی صحیح سے ادا نہیں کر رہے، اور جو واجبات ادا، مثلا یہ تو صرف ایک زکوٰۃ ہے نا جی جو سال بعد دینی ہے، مثلا نماز تو 5 وقت پڑھتے ہیں ہم، لیکن اس میں بھی ہم خوشنودی بندے کی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مثلا اگر بندہ کوئی جاب کرتا ہے تو وہ یہ دیکھے گا میرے باس نے یہ کام کہا ہے، اگر میں اول وقت چھوڑ کر یہ فائل کا کام پہلے کر دوں باس ذرا خوش ہو جائے گا، نماز کا تو وسیع ٹائم ہے، گھنٹہ پڑا ہے پڑھ لیں گے۔ ہم دنیا کے باس کو خوش کرنے کے پیچھے اس باس کو ناراض کر رہے ہیں جو رازق، بے شک بے شک، رزق انسان کا انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا، رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جب ہم رضائیت پروردگار کے لیے چلتے ہیں، اور مولا علی فرماتے ہیں کہ خدا نے رزق سخاوت میں رکھا ہے، تم اسے محنت میں تلاش کرتے ہو، رزق کی تنگی ہو تو صدقہ دو، خیرات کرو،
اور پروردگار اعلان کہہ رہا ہے تم میری راہ میں 1 دو گے میں تمہیں پلٹا کے 10 دوں گا. اگر آپ کو 10 گنا چاہیے تو اس کی راہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور اگر آپ اس ایک پر ہی اتنا لالچی انسان ہو جاتا ہے کہ یار اگر میں نے 10 لاکھ میں سے 1 لاکھ نکال دیے تو 9 لاکھ روپے رہ جائیں گے. جبکہ وہی انسان جب اپنے بچوں کی شادی کرنے لگتا ہے یا کسی ٹرپ پہ جا رہا ہوتا ہے, یورپ کا ٹرپ ہے یا ادھر ادھر جانا ہے, مثلا ناردرن ایریاز میں جانا ہے, تب آپ کا 50,000 کا بجٹ اگر ایکسیڈ کر کے 80,000 90,000 1 لاکھ پہ بھی چلا جائے, آپ کو دوستوں سے قرض بھی لینا پڑے, تو آپ اپنی سیر و تفریح کے لیے وہ عمل جائز قرار دے لیتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی, تب جیب سے ہمارے 500 روپے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے, تب ہم رائے فرار اختیار کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں پروردگار عالم کو خوش کرنے کے لیے اس کی مخلوق کو خوش کرنا پڑے, اور پروردگار نے زکوٰۃ رکھی ہی اس لیے کہ آپ اس کی مخلوق میں, کیونکہ مولا فرماتے ہیں امیروں کے مال میں پروردگار نے غریبوں کا رزق پوشیدہ رکھا ہے. اور اس میں یہ چیز بھی دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حضرت عبد الرحمن ابن عوف اس حدیث کا راوی ہیں, فرمایا کہ جو خاندان زکوٰۃ نہیں نکالتا اللہ اس کو قحط سالی میں مبتلا فرما دیتا. بے شک ہے. قحط سالی چاہے وہ روپے کی صورت میں ہو, چاہے وہ خوشیوں کی صورت میں ہو, چاہے وہ دنیاوی نقصانات کی صورت میں ہو. اچھا, فرمایا کہ وہ خاندان خوشحال نہیں ہوتے, کہاں ساری مبتلا ہو جاتے ہیں. اور زکوٰۃ جس مال سے نہیں نکالی جاتی اس زکوٰۃ کے اندر حرام کا عنصر پایا جاتا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نوالا جو انسان اپنی اولاد کو حرام کا کھلاتا ہے 10 پشتوں تک اس کا اثر رہتا ہے. یقیناً یقیناً. کبھی ہم نے یہ سوچا نہیں ہے کہ زکوٰۃ نہ دے کر کتنے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں, زکوٰۃ ادا کر کے ہم کتنا پروفیٹیبل اپنا سودا کر رہے ہیں. مال پاک ہی نہ ہوا نا, مال آپ کا پاک ہی نہ ہوا. زکوٰۃ ہمیشہ انسان کو خوشحال کرتا ہے, بدحال نہیں کرتا. بے شک. اسلام نے جب یہ قوانین نافذ فرمائے, آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے تھے جن کے پاس ایک وقت کا کھانا میسر نہیں تھا, اور پھر ایک ایسا زکوٰۃ کے نظام سے عروج آیا کہ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں زکوٰۃ کی لوگ تھیلیاں لے کر شرفیوں کی بازاروں میں, گلیوں میں, دیہات کریا بستی صدا لگاتے ہیں کوئی زکوٰۃ لینے والا, کوئی ملتا ہے کوئی زکوٰۃ لینے والا. ہر گھر سے آواز آتی تھی یہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہے, سب کے سب دینے والے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اور سب سے افضل ہی وہ ہے جس کا ہاتھ دینے والا ہو, لینے افضل والا ترین معاملہ ہے. اور جو انسان اس میں بخل کرتا ہے, اس میں کنجوسی کرتا ہے, وہ اللہ کی امانت میں خیانت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا وہ ناشکری کر رہا ہے, شکر ادا نہیں کر رہا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ لیتے ہوئے ہمیں کوئی ہلا سازی یاد نہیں آتی, دیتے رہے آتی ہیں. قبلہ ہمیں جتنا مال ملتا رہے نا, ہم بسم اللہ کر کے کہتے ہیں ہمیں ملتا رہے, ایسے ہی آنے دو, ادھر سے بھی آ جائے ادھر سے بھی آ جائے. آزمائش اور لالچ. کبھی ہم نے کہا کہ آج کی اس دن میں مجھے 1,00,000 روپیہ مل رہا ہے تو میں آج 1,00,000 نہیں لوں گا, مجھے 10,000 دے دیں. نہیں, ہم کہیں گے مجھے 10,00,000 روپے مجھے مل جائیں. ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں, اور اسی 1,00,000 میں سے جو اللہ کی عطا ہے 2,500 روپے نکالتے ہوئے ہم اس میں کیا کہتے ہیں. علامہ صاحب, ہم نے زکوٰۃ کی تو کافی ذکر کیا, لیکن ٹاپک میں جس طرح بشرا نے انیشلی کہا تھا کہ صدقات اور خیرات کی بھی بات کرنی ہے, میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی. ایک تو ڈفرینس بتا دیجیے گا بریفلی کوئکلی, لیکن صدقات کے حوالے سے نا ٹائم جب آپ جا رہے ہوتے ہیں سڑکوں کے درمیان میں, آپ کہتے ہیں صدقہ دینا ہے, ٹھیک ہے, بالکل, اور صدقے کے بھی ڈفرینٹ طریقہ کار ہے. مطلب وہ کوئی کہتا ہے کہ آپ صدقہ دل میں سوچ لیے تو صدقہ ہو گیا, کوئی کہتا ہے نہیں جی سر کے اوپر سے 7-8 دفعہ کرنا ہے, یا کسی نے ٹچ کر دیا اسپیسیفک نمبر آف ٹائمز کرنا ہے, کوئی کہتا ہے کہ انڈے دیوار میں مار کے توڑو نکال لو. ایک اور چیز ہوتی ہے, آپ نہر پہ جائیں تو اللہ آپ کا بھلا کرے, وہ سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں. جوید بھائی آپ نے بھی اکثر بائک پہ کون سا گوشت ہوتا ہے آج تک نہیں کروایا دیکھا ہوگا, لیکن اسماعیل وہ کون سا گوشت ہوتا ہے یہ بھی آج تک معلوم نہیں. وہ ریڈ کلر کا جو انہوں نے پکڑا ہوا ہوتا ہے, وہ کچھ خطرناک گوشت ہوتا ہے, وہ بھی دینے والی, وہ ایک عملیات ہے یہ بہت. اور ایک اور چیز علامہ صاحب اس میں ایڈ کر لیں کہ ایک تو کہتے ہیں کہ مستحق افراد کو صدقہ دے تو لگے گا, معذور ہو خدا نہ خستہ تو اس کو لگے گا, یا جو چوک پہ کھڑے تو لوگوں نے اپنے عقیدے بنائے ہوئے ہیں, اب اس میں بھی ذرا ڈالیں. اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ پیسے نہیں دو, کوئی میٹل کی چیز دو یا سکے دو, یہ مطلب ذرا کلیئر کریں. سڑک والی چیز پہ بھی دیجیے گا, بیکاز بہت سے لوگ کرتے ہیں, سو وی آر ناٹ شیور کہ کیا اس میں وہ کبے کھا جاتے ہیں. آپ نے یہ آپ نے بڑا خوبصورت ایک پہلو اٹھایا ہے, اور اس ضرورت بھی تھی اس پر ڈسکس کرنے کی. پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے صدقہ ہے کیا. ٹھیک ہے,
زکوٰۃ تو ہے نا ہم پر فرض ہے، واجب ہے، صاحب نصاب ہو گئے وہ نکالنی ہے۔ صدقہ جو ہے یہ نفلی عبادت ہے، اور اس کا ثواب کیا؟ صدقہ تو رد البلا، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، بے شک۔ اور صدقہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کی بیسک وجہ کیا ہے، صدقہ کیوں انسان کے لیے ہے؟ اس کا بنیادی مقصد ہے کہ آپ اپنے مال سے کسی کمزور کو طاقتور کر رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں، مالی طور پہ کسی غریب محتاج مفلس کی مدد کرنے سے کو صدقہ کہتے ہیں۔ اور صدقہ ہمیشہ اس مال کا دیا جاتا ہے جو مال آپ کو پسند ہو۔ ہم ویسٹ شدہ لباس کو کہتے ہیں یہ ہم صدقہ نکال دیں، نوکرانی کو دے دیں، نوکر کو دے دیں، باہر کسی ملازم کو دے دیں، وہ تو خیرات میں آتا ہے۔ وہ صدقہ ادا نہیں ہوتا۔ یا پھر ہم راہ چلتے ہوئے جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں سڑک کے کنارے یا نہر کے کنارے وہ جو گوشت لے کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کا تو صدقہ بالکل ہی ادا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، بالکل بھی ادا اچھا نہیں یعنی مولانا صاحب میں کیا ہوتا۔ صدقہ جو ہے وہ انسان کے لیے ہے۔ کپڑوں کا بھی نہیں ہے، جوتوں کا کہتے ہیں، آپ کے لیسز جو ہیں، شو لیسز، اس کا بھی صدقہ ہوتا ہے، یہاں تک بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھو اس کے لیے یہ ہے کہ جو لباس آپ نے پہنا ہوا ہے نا پسند کر کے، جی اس جیسا لباس نیا لے کے آپ کسی کو دے دیں، تو وہ صدقہ ہے۔ وہ صدقہ ہوگا۔ مطلب اگر میرا کوئی یوز تھا، میں نے نہیں پہنا، میں کہتی ہوں چلو اب تم لے لو، تو ایسا نہیں ہوتا۔ جس وہ کیا ہے؟ جس کو خیرات ہے؟ آپ اپنے لیے نہیں پسند کر رہے، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، قربان جاؤں ان کی شان پر، شہر علم کا دروازہ ہے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میرا ایک دوست فوت ہو گیا ہے اور اس نے مجھے کچھ رقم دی تھی۔ اس نے کہا یہ رقم میری تیرے پاس امانت ہے، جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو اس میں سے کچھ رقم جو تم پسند کرو، جو تم پسند کرو وہ رقم میرے بیٹے کو دے دینا، باقی اپنی ذات پہ استعمال کر لینا۔ اب اس کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں یعنی 10,000 روپے ہے تو اس میں سے 1,000 روپے دے دیتا ہوں اس کو، اور اپنے لیے 9,000 روپے پسند کر لیے، یہ 9,000 میں خود رکھ لوں گا۔ اس نے مولا کائنات سے پوچھا آپ بتائیں کہ میں اس کا کیسے تقسیم کروں؟ فرمایا کہ اس نے کیا کہا تھا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو، جو تم پسند کرو۔ اس نے کہا جی یہی کہا تھا۔ فرمایا کہ 9,000 تم نے پسند کیے؟ اس نے عرض کی جی۔ فرمایا کہ 9,000 اس یتیم کو دے دو، 1,000 تمہارے لیے ہوگا۔ یعنی جو چیز آپ کو پسند ہے وہی چیز آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ اب وہ جو گوشت سڑکوں پر لے کے کھڑے ہیں، کیا آپ پسند کرتے ہیں اپنے لیے؟ اس میں آپ نے ایک بات ابھی بولی کہ انسانوں کے لیے ہوتا ہے، کچھ اس طرح کی بھی آپ نے لائن جی، انسان کا صدقہ انسان کے لیے ہے۔ کیوں جانور کو نہیں؟ آپ جو میری سنیں، آپ جو جانوروں کو دیتے ہیں نا، خوراک ڈالتے ہیں ان کو، بالکل یا گوشت ڈالتے ہیں ان کو، یہ آپ کی خیرات ہوتی ہے۔ اچھا یہ خیرات ہے، یہ خیرات ہوتی ہے۔ صدقہ اگر آپ نے سوچا ہے کہ میں نے صدقہ اپنی جان کا دینا ہے تو کسی انسان کی جان کو طاقتور بنا دیں، مگر اس میں ایک چیز کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہمارے اشاروں پر سڑکوں کے کناروں پر پیشہ ور لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جن کو آپ روزانہ آتے جاتے دیکھتے ہیں، ڈیلی وہاں پر کھڑے ہیں، موٹر ویز پر سفر کرتے ہیں تو آج کل ٹول پلازوں کے اوپر بھی کھڑے ہوتے ہیں، بالکل ایسے گاڑی جہاں رک جاتی ہے آپ کا وہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، بازاروں میں چلے جائیں تو آپ کا وہاں سے بچنا مشکل ہے۔ پیشہ ور فقیر جو ہوتے ہیں نا، ان کو بھی آپ کا صدقہ نہیں لگتا۔ اگر آپ ان کو صدقہ دے رہے ہیں، ان کو بھیک دے رہے ہیں، گویا آپ ان کے حرام پیشے میں ان کی معاونت کر رہے ہیں۔ بھیک مانگنا حرام ہے، یہ اس کو پیشہ بنانا حرام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ یہ حکم فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے، اللہ ہمیشہ اسے اسی ذلت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، ایک بات بیچ میں آپ فرما رہے تھے صدقے کی، ایک تو یہ بتائیں کہ یہ جو صدقہ آپ نے کہا کہ کوئی پسند چیز آپ کو ہو تو وہ آپ نے دیا انسان کو، صدقہ انسان کو لگتا ہے اور خیرات جو ہے وہ جانوروں کو جاتی ہے، ایسا ہے؟ جی، اور جانوروں کو ہم اکثر دال، چنے، گر، یہ میٹھی چیز درخت کے پاس بھی ڈال دیتے ہیں، تو یہ سب خیرات ہے۔ یہ سب خیرات۔ کسی نے مطلب بات کی تھی تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ لوگوں کے تاکہ پرسیپشن جو ہے وہ کلیئر ہو، کہ ہم کسی نے پہلے یہ کہا تھا کہ صدقہ جو ہے وہ جانوروں کو دیتے ہیں، گوشت جو آپ وارتے ہیں وہ جانوروں کو جاتا ہے، انسان کو صدقہ نہیں لگتا۔ اور لوگوں کا یہ مت بھی ہے کہ اگر آپ نے صدقہ وار کے دیا تو اس کی بلائیں ہیں یا پتہ نہیں کیا ہے، وہ اس کے اندر کنورٹ یا ٹرانسفر ہو جائیں گی۔
یہ بھی یہ اسلام کلیئر کریں، یہ اسلامی نقطہ نظر نہیں ہے، یہ انسانی نقطہ نظر ہے. یہ ذرا کلیئر کریں کہ کیا ہاں یہ اسلام کی موافقت نہیں ہے. یہ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں روزانہ، چوراہے پر انڈے پھینک دیے، راستوں پہ دالیں پھینک دیں، قبرستانوں میں آپ چلے جائیں، منگل کے روز چلے جائیں، پھینک دی. ہاں جی مرغیاں ذبح کر کے، مچھلیاں، گوشت لوگوں کی چھتوں پر ڈال دیا. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو وہاں سے گزر جاتا ہے وہ مختلف بلاؤں کا شکار ہو جاتا ہے. اچھا یہ سچ ہے، ہو جاتا ہے ایسا؟ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ ایک ہو جائے، پاؤں لگ جائے یا آپ ادھر سے گزر جائیں، یہ سچ؟ دیکھ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کا جو رزق ہے عطا کردہ، آپ اس رزق کی بھی حرمتی کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو روٹی کا ایک نوالا آپ کے صحن میں پڑا ہوا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا عائشہ یہ ٹکڑا یہاں پڑا ہے. عرض کیا رسول ایک ٹکڑا ہی تو ہے. فرمایا نہیں، اس کو اٹھاؤ، یہ اللہ کا عطا کردہ پاکیزہ رزق ہے. جو اس رزق کو عزت دیتا ہے اللہ اس کو عزت والا بنا دیتا ہے. آج اسی رزق کو ہم چوک چوراہوں میں، گلیوں بازاروں میں انسانی قدموں کے نیچے روندنے کے لیے پھینک دیتے ہیں. بے حرمتی ہے. اللہ کے رزق کی جو بے حرمتی کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہم پر آفات اور بلیات جو ہیں وہ نازل ہوتی ہیں. جبکہ حکم کیا ہے کہ روٹی کا نوالا زمین پر گر جائے اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لو، اس میں برکت ہے. اچھا تو یہ یہ تو چاول وغیرہ ہم پھینکتے ہیں جا کے، اور یہ باجرہ اکثر پھینکے ہوتے ہیں، کیڑیاں کافی اکٹھی ہوئی ہوتی ہیں، یا چوک چراہ میں ہم نے دیکھا کبوتر ڈھیر سارے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی کیا خیرات ہو رہا ہے؟ کوئی صدقہ نہیں ہو رہا؟ صدقہ اور خیرات میں بس متصل کروں گا بات کو. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا، مثلا لوگوں کا ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی بلائیں اتار کے تو دوسرے کو کھانے کے لیے دے دیں یا دوسرے کے اوپر چڑھا دیں. صدقہ اور خیرات تقرب پروردگار کا سبب بنتا ہے. مثلا ہم اللہ کے نام پر یا اللہ کے لیے کسی کو کھانے کو کچھ دے رہے ہیں تو یہ صدقے میں آتا ہے. اللہ کے نام پر اس کی مخلوق کے لیے دسترخوان لگا رہے ہیں تو یہ صدقہ اور خیرات میں آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جو آپ بات کر رہے ہیں مثلا چینی، دالیں، بزرگ ہوتے تھے وہ تھوڑی سی چینی تھوڑی سی دالیں جمع کی درخت کے نیچے کہ کیڑے مکوڑے کھائیں گے تو دعا ملے گی. یہ بھی صدقہ خیرات میں آتا ہے، یعنی اس میں کوئی عیب نہیں ہے. آپ انہیں کیوں دے رہے ہیں کہ یہ بے زبان مخلوق ہے، یعنی جن کی زبان آپ کو سمجھ نہیں آتی. مثلا جانور بھی، گائیں، بھینس، بکری، جنہیں آپ اس طرح کر کے چلتے پھرتے کسی بھی ایسے مخلوق کو جو آپ کی جنس سے تعلق نہیں رکھتا، جس کی زبان ہی آپ نہیں سمجھتے، اسے آپ پروردگار کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر پانی بھی پلا رہے ہیں تو اس کے صلے میں آپ کی بلائیں خود دور ہو رہی ہیں، کیونکہ خدا کا یہ رحم ہے آپ کے اوپر، وہ رحمان وہ رحیم ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے مثلا اب کسی نے پانی کی سبیل یعنی پانی کا کولر لگا دیا. اب گرمیوں میں لوگ اب ظاہر ہے پیاسے ہوتے ہیں، گرمی، سورج، حضرت شمس بہت تیز ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر ایک بندہ اگر اس سے پانی پی رہا ہے تو آپ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں نا، تو اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں پروردگار آپ کے نامہ اعمال میں شامل کیے جا رہے ہیں. یہ صدقہ جاریہ اکثر لکھا ہوتا ہے، صدقہ جاریہ. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ وہ جتنے پانی پی رہا ہے آپ کی بلائیں اس کے اندر جا رہی ہیں؟ نہیں، وہ پروردگار کی رحمتوں کا سبب بن رہا ہے کہ آپ اس کی مخلوق پر اپنے ایک مال سے آپ نے ایک ایسا صدقہ ایک جاریہ قائم کر دیا کہ جو جب تک چلتا رہے گا تب تک آپ کے نامہ اعمال میں برکتیں، رحمتیں، آپ کے رزق میں وسعت شامل ہوتی رہے گی. اس میں ایک چیز بس ایڈ کرنی ہے کہ دیتے ٹائم جب چیزیں جب دے رہے ہوتے ہیں اس میں ابھی ہم نے چاول چینی دانوں کا ذکر کیا، اس میں بکروں کا ذکر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کالا بکرا دو، کہتے ہیں بابر اعظم کے کالے بکرے کٹاؤ تو سکور کرے گا. دیکھیں یہ کچھ چیزیں کالا ہی کیوں؟ یہ سیریس بات ہے کہ کالا کیسے فرق کیا ہوتا ہے؟ کالی مرغی کا کالے رنگوں کو دیکھیں کچھ چیزیں ہیں. مثلا اب مرغی کا تذکرہ کیا ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ گھر میں سفید مرغ پالو. سفید مرغ جب صبح کو اذان دے گا تو وہ برکتوں کا باعث بنے گا. اسی طرح کے فرمودات ہیں کہ کالا جوتا نہ پہنو. کالا جوتا رزق میں بھی تنگی کا باعث بنتا ہے. کالا جوتا، کالے موزے جو ہیں آپ کی بنائی میں جو قوت بنائی ہے اس میں کمزوری کا باعث بنتے ہیں. یعنی یہ احادیث موجود ہیں. کچھ چیزیں ہمارے معاشرے میں جسے ہم کہتے ہیں نا کالا علم، کالا جادو، ٹھیک ہے، شیطانی علم. ہمارے ہاں ہر بندہ جو ہے نا مثلا بد نظری، ہم اس کو ایک عام فہم میں لے لیتے ہیں. ان چیزوں میں آ کر جو کسی نے کہہ دیا نا، ہم نے کہنا ہاں بھائی یہ بات ٹھیک ہے، جبکہ پروردگار نے ان چیزوں کے لیے قرآن کی صورتیں رکھی ہیں. آپ قرآن پڑھیں تو صحیح.
مثلا نظر لگ گئی ہے تو کون سی صورت پڑھنی ہے، کسی کے لیے بد نظری کا معاملہ ہے تو کیا پڑھنا ہے. اب یہ کالے بکرے، یہ ایک دل کو تسلی دینے والی بات ہے. دیکھیں آپ کالا بکرا کریں، نیلا بکرا کریں، پیلا کریں یا سفید کریں، اگر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں نا آپ نے لیا تو وہ ذبیحہ حرام ہے. کیا بات. ٹھیک ہے، چاہے وہ ذبیحہ آپ بچے کے ولیمے کے لیے کر رہے ہیں یا دوستوں میں پارٹی کے لیے یا رمضان کی افطاری کے لیے کر رہے ہیں، اگر وہ بنام اللہ نہیں ذبح ہو رہا، آپ تکبیر نہیں پڑھ رہے، کسی کا بھی نام لے رہے ہیں تو وہ ذبیحہ حرام ہو جاتا. تو یہ کیونکہ آپ صدقہ دیں یا خیرات دیں، وہ آپ نے پروردگار کے قرب کے لیے ہی دینا ہے، اس کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کے لیے ہی دینا ہے. اور اگر آپ کے نظریے میں کوئی بھی دوسرا وہم ہے، کوئی بھی بدگمانی ہے، تو وہ ذبیحہ بھی حرام ہے، وہ عمل بھی حرام ہے. کیونکہ جب وہ پروردگار للہ نہیں نہ ہے، قربتاً للہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اب قربتاً آگے اللہ کی جگہ کچھ بھی لگائیں گے تو نماز آپ کی جائز ہی نہیں ہے نا، باطل ہوگی، نیت ہی درست نہیں. تو ہر کام کی ایک نیت ہے، چاہے وہ صدقہ ہے چاہے وہ خیرات ہے. اگر اس کی نیت یہ ہے کہ پروردگار یہ تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں، تو مجھے اپنی جانب سے ہر قسم کی بد نظری سے، ہر زمینی اور زمانی اور آسمانی آفت سے محفوظ فرما. اللہ سے بڑا نہ کوئی مشکل کشا ہے، اللہ سے بڑا نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ اللہ سے بڑا کوئی محافظ ہو سکتا ہے. اگر وہ آپ کا محافظ ہے تو پھر ساری زمانہ دنیا آپ کے مخالف کچھ بھی آپ نہیں بگاڑ سکتے. علامہ صاحب جانے سے پہلے کوئکلی، آپ بھی کالے بکرے کے اوپر مسکرا رہے ہیں تب سے بیٹھے، وہ تاش نے کیا وجہ ہے؟ کالے بکرے پہ آپ زیادہ خوش ہو رہے ہیں، آپ نے کالے بکرے تو نہیں کیے؟ معاملہ یہ ہے، چونکہ یہ میرے پاس تو پبلک کا ڈیلی آنا جانا بھی ہے، حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے، تو مخلوق کے کام آ رہے ہیں. تو عموماً یہ جو شہرت پائی ہے نا کالے بکرے نے اور کالے مرغے نے، یہ ہمارے جو اس وقت گلی گلی کوچا کوچا بازار بابے بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا ان کی وجہ سے، یہ ان کی وجہ سے ہے. چونکہ ان کو بڑا پسند ہے، کالے بکرے کا گوشت پسند ہے. راوی کے نام پر کالے بکرے لیے جاتے ہیں. میں چلا کروں گا دریا کے کنارے بیٹھ کر تو کالا بکرا ہوگا، نہر کے کنارے میں محبت والے جوڑوں کو ملاؤں گا تو کالا بکرا چاہیے، فلاں کام کرنا ہے تو کالا مرغا چاہیے. اسلام میں اس طرح کی کوئی شرائط موجود نہیں ہے. یہ سب من بھرت کہانیاں بنی ہوئی. یہ چیز ضرور ہے کہ جو آپ پسند کرتے ہیں اس کو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، چاہے مرضی جس طرح جس انداز میں بھی خرچ کریں. وہ جو دال چاول کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، وہ ڈالیں، مگر اس جگہ پہ جہاں پر انسانوں کا گزرگاہ نہیں ہو، کسی کے پاؤں کے نیچے رزق نہ آئے، ٹھیک ہے، اس جگہ پہ آپ اس کو ڈالیں. اپنے مکان کی چھت پہ آپ انتظام کر لیں، کنالیاں رکھ لیں، برتن رکھ لیں، اس میں آپ چوگا ڈالیں، دانے ڈالیں، تاکہ وہ جو پرندے ہیں وہ وہاں سے وہ لیتے رہیں اور کھاتے رہیں. یا کسی درخت کے نیچے بھی ڈالنا ہے، ایسے درخت کے نیچے کہ جہاں پر انسانی گزرگاہ نہ ہو، ٹھیک ہے، تاکہ وہ رزق بے حرمتی اس کی نہ ہو. یہ طریقہ کار ہے. وگرنہ ہم لوگوں کے اندر تو ایسے توہمات اور ایسی رسومیں پائی جاتی ہیں، ایسی رسمیں پائی جاتی ہیں کہ جس سے ہم بہتر کرنے کے بجائے اور خراب کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یوں 7 چکر اس کے لگا دو تو اس کے آپ کی بلائیں ٹل جائیں گی. کیا ہم قرآن کی 7 آیتیں تلاوت کر لیں اس سے ہماری بلائیں نہیں ٹل سکتی؟ کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں نوافل ادا کر ہماری بلائیں نہیں ٹل سکتی؟ ہم اپنے وقت کو اللہ کے ذکر میں، اس کی یاد میں، اس کی محبت میں گزار دیں تو کیا اس سے ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا؟ ہم ایسے معاملات کے اندر پڑ گئے جس سے ہمارے پیسوں کا بھی ضیاع، ہمارے وقت کا بھی ضیاع اور ہمارے نظریات کا بھی ضیاع ہے. ٹھیک ہے، میک سینس. کافی کلیئرٹی ملی. میں کہتی جلدی سے اگر آپ سے یہ پوچھ لیں کہ بتا کے دینا چاہیے صدقہ خیرات یا نہیں، یا کسی کو دیتے وقت کہ بہن یا بھائی یہ صدقہ ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ کی نیت ہی کافی ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی ایک عزت ہوتی ہے، عزت نفس مجروح ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. کہ اگر میں سامنے والے کو، چاہے وہ مستحق ہی کیوں نہیں ہے، اس کو بتا کے دوں گا، شاید وہ اپنی انسلٹ فیل نہ کر لے. اچھی بات کی آپ نے. آپ نے دل کے ارادے کو نیکی کا عمل کہتے ہیں. کیا بات ہے. آپ نے اپنے اندر نیت کر لی کہ یہ میرا مال صدقہ ہے، اور آپ دیکھ رہے کہ یہ انسان صدقے کے مستحق ہے. زکوٰۃ بھی صدقہ بھی آپ اس پہلو میں دے سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، خوبصورت ہے، بڑی اچھی بات کی انہوں نے. ایٹ ٹائمز نا بڑا مشکل کیا ہوا ہمارے دین کو. لوگ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے دینا ہی ہے تو آپ بتا کے دو. بندہ اللہ بتا کتوں جا کے یار بھائی آپ زکوٰۃ لو گے، وہ کہتے نہیں لینی میں زکوٰۃ، حالانکہ آل دو وہ ڈیزرونگ بھی ہو. آپ نے اچھی بات کی. ہاں جی بالکل. جی بشرا.
جی اسماعیل اور ہم سب تو بیٹھ کے بات کر ہی رہے ہیں صدقہ زکوٰۃ و خیرات کی، لیکن ناظرین پاکستان کی بات کریں، ایشین کنٹری کی بات کریں اور مسلمانوں کی بات کریں تو ظاہر ہے پاکستان مسلمان اور کلمے کے اوپر بنا ہوا ہے، اور یہاں پر سب سے زیادہ جو زکوٰۃ ہے اس کا احترام بھی کیا جاتا ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن ہماری کوشش ہے کہ روز کچھ نیا سیکھیں اور سکھاتے چلے جائیں۔ تو چیریٹی کی جب بات کرتے ہیں، چیریٹی آرگنائزیشنز کی بات کرتے ہیں، اس میں موجود اس سبجیکٹ کی بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس آرگنائزیشن کو چلایا جا رہا ہے، اور اس میں ان مستحق افراد کی پھر بات کرتے ہیں جو آپ کے وسیلے، آپ کی دی گئی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کی وجہ سے وہ آج پروان چڑھ رہے ہیں، ان کی زندگیاں سنور رہی ہیں، ان کی زندگی کی مشکلات آسان ہو کے ان کا مستقبل سنور رہا ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں PSRD کی، ادارہ بحالی معذورہ کی، پاکستان سوسائٹی فار ریہیبلیٹیشن آف ڈفرینٹلی ایبلڈ کی، جو 1957 سے مستحق افراد کا جو ہے وہ مدد میں کوشاں ہے۔ یہاں پر آرتھوٹکس، پروستھیٹکس، آرٹیفیشل لمبس لگتے ہیں، بایونک الیکٹرک آرمز لگتی ہیں جو کہ نروس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے۔ آپ اپنا آرٹیفیشل جو آرم ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، بازو چلا سکتے ہیں۔ لوگ جن کی ٹریجڈیز یا انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، بائی برتھ کوئی ڈیفالٹ ہوتا ہے، یہاں پر ان کی آرتھوپیڈک سرجریز ہوتی ہے، کلب فٹ جو پاؤں کے مسئلے مسائل ہے، جو پیلوک کی جو آرتھوپیڈک سرجریز ہے، فزیو تھراپی، آرتھوٹکس، اسپیچ تھراپی، آکوپیشنل تھراپی، ایون کہ اسماعیل قرضہ بھی دیا جاتا ہے مستحق افراد کو، علامہ صاحب، کہ آپ اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھل سبزی کا، کسی نے پارلر چلانا ہے، کسی نے موٹر کا بزنس کرنا ہے، پانی کی ٹینکی کا بزنس کرنا ہے، مطلب مثال دے رہی ہوں میں آپ کو، تو ان کو قرضہ فراہم کیا جاتا ہے جو کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے، اور یہ 99.9% انٹرسٹ، 0% انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ آپ کو ریٹرن کرتے ہیں۔ آپ کا وہ بزنس بھی ان کا گرو ہوتا ہے، فلورش کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی اسکول ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ڈفرینٹلی ایبلڈ جن کو اسکول کی یونیفارمز، بکس، نیوٹریشن، پک اینڈ ڈراپ، تمام پراپر ہائی اسکول کی فیسلٹی پرووائڈیڈ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے ان کا ایک کالج بھی ہے، اور PSRD جو ہے وہ نہ جانے کتنے لوگوں کی، کتنے لاکھوں افراد کی اب تک مدد کر چکا ہے، لیکن وہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ ہم سب کے کنٹریبیوشن سے، ہم سب کی دی گئی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات سے۔ اور ناظرین اس بار بھی اگر آپ اسکرین پر دیکھیں تو فلیش ہو رہا ہے، یہ 111 فیروزپور روڈ لاہور میں واقع ہے، اور آپ اپنی دی گئی زکوٰۃ، صدقات، ذرا سی اماؤنٹ، ہم نہیں کہتے کہ آپ لاکھوں میں دیں، کروڑوں میں دیں، آپ نے نیت کر لی وہ بھی کافی ہے، آپ نے آ کے اگر وزٹ کر لیا وہ بھی کافی ہے، تو آپ کی دی گئی ہلکی سی اماؤنٹ، چھوٹی سی اماؤنٹ جو کسی کی زندگی سنور سکتی ہے، سو وائی ناٹ، ایک قدم بڑھائیے، جوائن ہینڈز ود PSRD، اور دیے گئے اکاؤنٹ میں اپنی ڈونیشنز جو ہے وہ ٹرانسفر کیجیے، اور آپ کی پراپر آڈیٹڈ ہے، آپ کو ٹیکس ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ بھی ملتا ہے، آپ اپنا ٹیکس معاف کرا سکتے ہیں۔ PSRD.org.pk ویب سائٹ ہے ان کی، لنکڈن ہے، ٹویٹر ہے، ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، آپ آ کے باقاعدہ آرگنائزیشن میں وزٹ کر سکتے ہیں، ہم وہاں پر خود آپ کو ریسیو کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کس طرح سے بچے جو ہیں وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ سرجریز ہو رہی ہیں، بچے میٹرک کر کے GC تک گئے ہیں، اور انٹرنیشنل ایتھلیٹس ہیں، کینیڈین، مطلب بہت زیادہ مثالیں ہیں۔ ناظرین یوزلی اسماعیل اور ہم آپ کا تعارف کرواتے ہیں اپنے خاص مہمانوں کا۔ آج سیلیبریٹی سیکشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ ہر روز ایک سیلیبریٹی سیکشن میں ہمارے فیوریٹ مہمان جو ہے وہ جوائن کرتے ہیں ہمیں، تو آج بھی کچھ ایسا ہی سما باندھنے جا رہا ہے، تو چلیے آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ جو آج ایک پرسنالٹی موجود ہے، وہ ناظرین آپ لوگ نے دیکھی ہوگی الیکٹرانک میڈیا میں، سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ بادشاہ ہیں، صحافت کی دنیا کا چلے نام لیتے ہیں تو وہ صحافت کی دنیا کا بادشاہ ہے۔ وہ صحافی ہیں ایسے بہترین قسم کے کہ جب وہ کچھ بات کر دے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں، لوگوں کے جیسے گوز بمس والی بات نہیں ہوتی کہ یہ بات ان کو کیسے معلوم ہے، وہ سچ بھی ثابت ہو جاتی ہے، ان کی پریڈکشن سچ ثابت ہوتی ہے۔ انہوں نے 1 دہائی سے زیادہ ایک ایسا پروگرام کیا، کھرا سچ، جس نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا، انٹرنیشنل سکیل پر سیاست کو دیکھنے والے، پاکستانی سیاست کا رجحان رکھنے والوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ میں بات کر رہی ہوں مسٹر مبشر لقمان کی۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم جی، Welcome to the بہت show. شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، گڈ ٹو ہیو یو اوور ہیئر۔ تھینک یو۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری دوسری مہمان آج کی، ان کو بھی انٹروڈیوس کروانے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ وہ بھی جرنلزم کے اندر اچھا خاصا نام کما چکی ہیں، اور ایک وقت کے اوپر آپ نے اپنی اسکرینز کے اوپر ان کو بہت زیادہ دیکھا۔ فرحت خان صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ میم بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ گریسنگ اس ود یور پریزنس۔ تھینک یو، السلام علیکم، رمضان کریم ایوری ون۔ بہت بہت شکریہ اسماعیل۔ میں آپ کو بتاتی چلوں مس فرحت کی خاصیت کہ ناظرین بھی سن کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ سینئر جرنلسٹ ہے، اور انہوں نے اس وقت جرنلزم کی انٹرویوز کیے
اور سب سے ہم جیسے کہہ سکتے ہیں نا پرومیننٹ فیمل جرنلسٹ یہ رہ چکی ہیں. انہوں نے انڈیا کے بالی ووڈ سٹارز کا انٹرویو کیا ہے اس زمانے میں جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. لیٹ مسٹر دھرمیندر کی بات کر لیں, لیٹ مسٹر دلیپ کمار کی بات کر لیں, انہوں نے اس وقت ان کو کور کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پتہ نہیں کتنی شخصیات جو کہ پرومیننٹ رہ چکی ہیں ان کا انہوں نے انٹرویو کیا, صحافت میں اپنا لوہا منوایا, پاکستان کو ایز اے فیمل جرنلسٹ یہ ریپرزینٹر رہی. لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک دم سے نا فیلڈ سوئچ کر لی, ایئر ہوسٹریس بن گئی, اور پھر پوری دنیا انہوں نے گھومی, فلائی کرتی رہی. وہ ان کا ایک ایکسپوجر, وہ ان کا ایک ایکسپیرینس ان کے ساتھ ہے. اور اب یہ کینیڈا شفٹ ہو گئی ہیں, لیکن اب ان کی کیسی زندگی جا رہی ہے, کیا مزید کر رہی ہیں کریئر کے حوالے سے, سب جانیں گے. لیکن سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی مس مبشر سے. آپ بھی بتائیے گا, رمضان کی بات کرتے ہیں, رمضان ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے, سب روزے رکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ریجوونیٹ کریں, اپنی خامیاں ذرا سائڈ پہ کر کے کچھ نیا سیکھیں, ذرا نیک کاموں میں مشغول ہو جائیں. تو سر آپ سے بات کرتے ہیں, آپ کس طرح سے اپنا رمضان المبارک جو ہے وہ گزارتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں رمضان بڑا سست ہوتا ہے, کام بالکل نہیں ہوتا, کسی دفتر میں نہیں ہوتا, کسی جگہ پہ نہیں ہوتا. اور جن کے روزے ہوتے ہیں چلیں ان کا تو ہے, اور جن کے نہیں بھی ہوتے ان کے لیے بھی روزوں والی فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے ان کو بھی, اور وہ بھی اتنے ہی تھکے ہوئے ہوتے ہیں. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے آج تک یعنی سالہ سال سے ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں, ہم نے ان ٹرانسمیشن سے, رمضان سے, تعلیمات سے ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے. یعنی میں بحیثیت قوم ایک بات کر رہا ہوں, کیونکہ ہم اسی طرح جھوٹ بولتے ہیں, اسی طرح ناپ تول میں ہم 2 نمبری کرتے ہیں, اسی طرح ملاوٹ کرتے ہیں, اسی طرح ہم وہ جو ہے 2 نمبریاں کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کا قتل ہو رہا ہوتا ہے, عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر تو واقعی ہم نے کچھ سیکھا ہو اور کچھ ہمارے پر اثر ہوا ہو تو ہمارے میں یہ برائیاں بھی ختم ہو جائیں, کم ہونا تو دور کی بات ہے, ختم ہو جائیں. اور بہرحال آج یہ ظلم ہوگا اگر ایک شخص کا ذکر نہ میں کروں, کیونکہ میرا خیال ہے کہ ٹیلی ویژن پہ جو رمضان ٹرانسمیشن ہے اس کی باقاعدہ شروعات جو کی تھی وہ تو کی تھی مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین. بے شک. اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جو ہیں وہ ریلیجس پروگرامنگ کے بانی تھے. ہم ان سے ایگری کریں ڈس ایگری کریں, لیکن انہوں نے اپنی چھاپ تو بہت بڑی لگا کر چھوڑی اس میں. تو جب بھی آج آپ روزہ کھولیں تو ایک دفعہ ان کے لیے بھی ذرا فاتحہ کر لیجیے گا. بہت ضروری ہے. ہم نے رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے بات کی کہ ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے. میں تو رمضان ٹرانسمیشنز میں آتا نہیں ہوں. یہ آپ کے نئی منیف صاحب نے میرا ہاتھ مروڑا تھا بڑی بری طرح کہ میں چون چاہ نہیں کر سکا. میں نہیں, ٹائم کی بات نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ موسٹلی رمضان ٹرانسمیشنز تو ہماری ڈرامہ ہوتی ہیں, ایک اچھا خاصا ڈرامہ ہوتی ہیں, اس سے زیادہ پیسے لگ رہے ہوتے ہیں. سارا سال جو لڑکیاں ہمیں ناچ کے دکھا رہی ہوتی ہیں وہ اینڈ میں دوپٹہ پہن کے آ جاتی ہیں, وہ ہمیں بتائیں گی رمضان کی فاتحت نہیں بتا سکتی. پھر اسی طرح ہمارے کچھ اینکر جو ہیں وہ آگے پیچھے ان کے کرتوت تو ہمیں پتہ ہے نا, ہمارے کرتوت ان کو پتہ ہے. وہ آ کے جب کوئی نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں, تو بندہ یوں کر کے سوچ رہا ہوتا ہے یار اپنا یہ بھی دن دیکھنا تھا میں نے, اور اس کے بعد اس نے پھر وہی ہو جانا. یا تو آپ ایک دفعہ ہو جائیں اور ٹھیک ہو جائیں. مجھے نا موقع دیجیے پلیز. آپ نے بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹاپک جو کہ شاید مائنڈ میں نہیں تھا لیکن اب آپ نے سنس چھیڑا ہے تو لیٹس جسٹ ڈگ اٹ دس انٹو دس مور. آپ نے رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے کہا, ایک تو آپ نے کہا کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں, تو از دیٹ بیکاز کہ ہمارا جو ہے کمرشل ایسپیکٹ ایسوسیٹڈ ہے رمضان ٹرانسمیشن کا. لیٹس بی آنیسٹ, ہم نے پیسے بنانے ہوتے ہیں, کمرشل ایسپیکٹ بہت زیادہ ایسوسیٹڈ ہے. پیسہ بنانا بڑی اچھی بات ہے, پیسہ بنانا کوئی بری بات نہیں ہے, میں پیسے بنانے کو اچھا سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے, بالکل میک سینس. لیکن مذہب کو بیچ کر پیسہ بنانا میں اس کو برا سمجھتا ہوں. دو فرق ہیں چیزیں. رمضان ٹرانسمیشن میں اگر ارننگ ہوتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے, کوئی برائی نہیں ہے, بالکل بھی کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ مذہبی اقدار کا مذاق اڑا رہے ہیں یا اس طرح اس کو بیچ رہے ہیں تو وہ بہت غلط ہے. مذہب کو ہم نے بیچا صرف رمضان ٹرانسمیشن میں ہے یا ہماری ریاست نے 70 سالوں سے ہی بیچتی آ رہی ہے؟ تو وہ تو کر رہے ہیں ہم 70 سالوں سے, تو پتہ نہیں, لیکن کافی سالوں سے ہم بیچ رہے ہیں. میں جب چھوٹا تھا تب نہیں ہوتا تھا ایسا. آپ بہت چھوٹے ہم سے. اب زمانہ چینج ہو گیا. میں لیکن جب آپ کی میرا لیکن ابھی تو ساری چینج ہو گیا. ابھی اس نے بشرا نے کیا انٹروڈکشن دی, سینئر اینکر. اس ملک میں ہر آدمی سینئر اینکر ہے. میں نے آج تک جونیئر اینکر دیکھا ہی نہیں. مجھے ڈانٹ پڑنے میں نے آج تک جونیئر اینکر اور جونیئر تجزیہ کار نہیں دیکھا. تو میرا مطلب یہ کس قسم کے ایگو ہیں لوگوں کے اس ملک میں, ٹی وی پہ آنے والوں کے
5 मिनट बाद क्या सीनियर बात। लिखा होगा अच्छा नहीं, मुझे मालूम था, मुझे आपसे मेकअप डांट वाले पड़ने को वाली हम है, आपको बताते हैं बिल्कुल ही तुमने पसंद मेकअप नहीं। कैसा करना है, मेरा बाल ऐसे बनाओ, ये तो उसको काम करने तो यार, एक तो तुम तुम्हारा काम कर रहा है तो बेहतर है। मुझे बिल्कुल मालूम था, लेकिन जाहिर है मैं चाह रही थी कि नाज़रीन को बिल्कुल मालूम हो कि जाहिर है आप हमारे साथ मौजूद है। फरहत साहिबा, आपसे मैं बात करना चाहूंगी, एक तो क्विकली जरा ये बताइएगा आप अपना रमज़ान कैसे गुजारती हैं? मेरा रमज़ान तो बहुत सिंपल गुजरता है, क्योंकि मैं मतलब वर्किंग लेडी रही हूँ, अभी भी काम करती रहती हूँ, तो हम पहले से थोड़ी चीज़ें प्लान करते हैं। लेकिन मैं रमज़ान को जिस तरह बहुत बड़ा दस्तरखान नहीं होता, मैं बहुत सिंपल खोलती सादगी हूँ। में? कभी कभी मैं इतना सादा खोलती हूँ कि मुझे अपनी लगता है शदीद गुर्बत का एहसास हो रहा होता है कि बहुत, 1 गिलास 2 खजूरें, ऐसा ही होना चाहिए। मैं बिल्कुल भी अच्छा, एहतमाम। वैसे माजरत के साथ हम तो अफ्तारी करें तो हम तो दबा कर करते हैं, स्पेशली अगर पकौड़े ना हो या दही भल्ले ना हो या चाट ना हो तो अफ्तारी उसके का बगैर तो मजा नहीं अफ्तारी जो है आता। अधूरी है। बस वो है, अब आप लेकिन जो मर्जी choices कहें, relative ना मैं पीनियों से रोजा रख सकता हूँ, ना मैं पीनी खा के रोजा खोल सकता हूँ। दैट्स वेरी गुड। लेकिन हमारे और भी काफी सारे इश्यूज होते हैं ना, लेडीज ने अपनी भी चीजों को मैनेज करना होता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन चले, अभी इनका एक गिला चल रहा था ट्रांसमिशंस को लेकर कि पूरे साल जो एक रवायत है और जो एक माहौल होता है, और उसके बाद एकदम से आप रमजान मुबारक पे ट्रांसमिशंस पे एक टॉपिक्स को, सर्टन टॉपिक्स को आप बेचना शुरू कर देते हैं और मजहब को लेबल करते हैं, और उसको भी जाहिर है आप डिग्रेड कर रहे होते हैं टू सम एक्सटेंट। आपको क्या लगता है कि जो ट्रांसमिशंस आजकल चल रही हैं, क्या उसमें मुनासिब है इस तरह से किसी की पर्सनल मैरिटल लाइफ को डिस्कस करना और सिर्फ व्यूज की खातिर या रेटिंग की खातिर आप किसी की दिल आजारी कर देना, मतलब आप इस हद तक चले जाएं, ये मुनासिब लगता है या नहीं? First of all, let me just elaborate on it a little bit more. हवाला जो है डॉक्टर नबीहा का है, जो फिजा अली के शो के अंदर गई और वहां पे रोला पड़ गया। वैसे उस पर इतनी बात शुक्र है मुझे ये सवाल नहीं पूछा। अच्छा, मैं नाम नहीं ले रही थी, वो नाम नहीं मैं ले नाम रही, avoid कर मुबशरा रही हूं। मुझसे नहीं पूछा गया। मैं तो जो थी। इनको समझता हूँ वो ना ही मेरा मुंह खुलवाएं, आप लोगों की ट्रांसमिशन खत्म हो जाए। मैंने अगर कुछ यानी मैं फ्रॉड और ड्रामों को ना, मैं कह रहा हूँ आप ड्रामों को, फ्रॉड को रमजान ट्रांसमिशन का हिस्सा मत बनाए, 2 नंबर लोगों को। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं हर उस आदमी की बात कर रहा हूँ जो ये ड्रामे करता है। याद करें माया अली भी ये करती थी ना, क्या नाम था उसका, वो एक्सप्रेस के ऊपर, बाद में जब वो प्लांटेड शो करती थी, पकड़ी गई, माया खान। तो उसके बाद ये एक रिवाज ही बन गया और कई हमारे एंकर्स करते हैं, एक्ट्रेसेस करती हैं। और ये जब से टिकटॉक आया अल्हम्दुलिल्लाह, इसने कई घरों में चूल्हे जलाना शुरू कर दिए हैं, और वो टिकटॉक की वजह से जो है वो रातों रात सुपरस्टार्स हो गए हैं लोग। तो ना ही इनको डिस्कस करें तो अच्छा। इसके अंदर एक चीज मैं ऐड करना चाहूँ, यानी जिसने 4 दफा तलाक लिए वो मुझे बताएगी कि मैंने अपनी शादी कैसे चलानी है। जिसको घर उजाड़ना आता है वो मुझे बताएगी कि मैंने किचन को कैसे संभाल के रखना है। यार ये कौन औरतें हैं खुदा के लिए। अभी टेप नहीं देखी उसकी, ऑडियो टेप, अब उन्होंने कहा ऑडियो टेप तो किसी और प्रोग्राम की है, अब वो उसकी वीडियो भी आ गई है। नहीं, ये टीआरपी इसके लिए, और थोड़ा सा ज्यादा हो गया। इसी के अंदर मेरे ज़हन में ना ट्रांसमिशंस की बात कर रहे हैं और खुल के आ रहे हैं, जो कि हम नहीं करते। जवेरिया अब्बासी एक जगह पे एक ट्रांसमिशन कर रही है और वहां पे मौलाना आजाद जमीर उनके साथ बैठे हैं, और एक बंदा फोन करता है उनको और कॉल के पे कहता है, वो आप यहाँ पे तो बैठी रमजान ट्रांसमिशन है, वहां पे आपने 4 दिन पहले साड़ी पहनी थी और आपका पेट दिखाई दे रहा था। अब अगली जवाब, प्लांटेड जवाब सुने, कहती है देखें ये मैंने अंदर स्किन टोनर पहना अपना, और ये मेरा थर्मल मैंने पहना हुआ, ये देखे निकाल के वो दिखाना शुरू होगी कि मेरा स्किन कलर क्या है, और वो पूरा बकायदा दिखाया उन्होंने। बहन आप स्किन इस ट्रांसमिशन में, इन गर्मियों में स्किन वो थर्मल पहन के कौन बैठते हैं, मुझे पहले ये बता दें। आपने भी शोज बहुत किए हैं, हमारा तो पसीने गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। नहीं, बात यह है कि लेकिन वो शो चल गया, वो वायरल हो गया क्लिप, वो चल गया। ये कुछ भी नहीं है। हमारे मौलवी हज़रात नहीं है, खुद खिसाब लगा के आते हैं, कहते हैं आप नेल पॉलिश लगा के वुज़ू ना करें। यार ये कैसे मसले बता रहे हो यार। मैं तो 6 साल पहले आखिरी रमजान ट्रांसमिशन में गया था, उसमें फोन आते थे। एक खातून का फोन आया, मुझे गुस्सा चढ़ गया। लाइव कॉल, वो कहती है कि मुझे ये बता दें कि अगर मैं आई ड्रॉप्स डालती हूँ तो मेरा रोजा तो नहीं टूटेगा। मैंने कहा यार मेरे बाल सफेद हो गए ये मसाइल सुन सुन के। कुछ चीजें तो तुम लोग सुनते हो तो एक दफा याद भी कर लो ना। नहीं, याद नहीं करना। अच्छा, नेल पेंट और हेयर कलर, हर रमजान को फोन उड़ाएंगे, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, गलती से मैंने पानी पी लिया। झूठ भी बोलेंगे, चोरी भी करेंगे, लोगों का हक भी मारेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन सर ये टाइम वो पानी मेरे से गलती से पी लिया था, वो मेरा रोजा सुनना। कस्टमाइज इस्लाम है ना, हमने अपनी मर्जी को, इस्लाम को अपनी मर्जी से ढाल, नहीं इस्लाम है ही नहीं। इस्लाम बड़ा क्लियर है। लैक ऑफ अवेयरनेस। मैं और आप अगर उसको मानेंगे तो हम मुसलमान हैं, अगर हम उसमें खुदा न खासा तब्दीली करते हैं तो काफिर है, तबाही है, काफिर हैं। हाँ जी, ठीक है ना। कोई मजहब में तब्दीली करेगा वो कुफर का इर्तिकाब कर रहा है। अच्छा, फिर हमारे उलमाए दीन जो रमजान ट्रांसमिशन में आके बैठते हैं,
وہ دین کے اندر تحقیق نہیں کرتے، اشتہاد نہیں کرتے. اشتہاد کا دروازہ تو وہ آ بند کے ہے. آپ کو بتائیں گے جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، جو ناپ grade تول 5 میں. سے پڑھ رہے ہیں جی. یہ تو رمضان میں نہیں، یہ تو 12 مہینے ہونا چاہیے. 12 مہینے ہونا چاہیے. یہ صحیح صرف بات ایک ہے. مہینے میں تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ میں چیٹنگ نہ کروں تو میں چوری نہ کروں، تو یہ تو 12 مہینے میں. بالکل یہ تو نہیں کہ اس مہینے میں مجھے اجازت ہے، Right. وہ رکاوٹ ہے، باقی اجازت ہے. یہ رول تو ہول لائف. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ تو بتائیں کہ اشتہاد کیسے کرنا ہے. آج ایک بچہ چاند پہ جا رہا ہے، اس کا قبلہ کس سائڈ پہ ہوگا؟ اگر وہاں چلا جائے تو اسے نماز پڑھنی ہے. کوئی آدمی ایڈز سے مر رہا ہے تو کیا اس کی نماز جنازہ جائز ہے کہ نہیں؟ جو 21ویں صدی کے پرابلمز ہیں. آپ ہمیں وہیں پہ پھنسائے ہوئے ناخن تراشنے ہیں کہ نہیں تراشنے. اور جانے دو یار، جانے نہیں دو. بالکل بالکل نہیں، آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. یہی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، نیل پینٹ اور ہیئر کلر کو کئی باری باتیں ہوتی ہیں. میرے سے تو نہیں پوچھیں، پھر پہلی نہیں، فتوے آپ کی طرف نہیں آؤں گی میں، اور بڑے فتوے لگ جائیں گے میرے نہیں اوپر. آپ کی طرف نہیں آ رہی، میں اس طرف جا رہی ہوں، اس طرف جا رہی ہوں. آپ کے پاس میں کچھ منٹ انہوں نے تو کینیڈا بھاگ جانا ہے، بال میرے کوٹ میں نے میں آ یہیں گیا. پہ رہنا ہے. نہیں ابھی آپ کے پاس ہے. مجھے یہ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ٹرانسمیشن پہ صحیح بات ہے. میں ان کی کچھ چیزوں کو سیکنڈ کروں گی. وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس پہ تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. اتنی طوفان بدتمیزی اس پہ مچ چکی ہے 2 دن سے، اور ہم بھی وہی کر رہے ہیں جو سارے لوگ کر رہے ہیں، ویوز اور وہ ان کو دینے کے لیے. اور ان کو کیوں ویلیو دے رہے ہیں؟ ان کی بات ہم کیوں بار بار کر رہے ہیں؟ مطلب کیا ہے وہ؟ مدر ٹریزا ہے وہ؟ کون عورت ہے جس کے لیے؟ اور آپ بھی صحیح جرنلسٹ نہیں ہیں دونوں. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. میں بتا دیں، آپ نے 3 باری بولا ڈاکٹر نبیہ. مجھے ذرا سرٹیفکیٹ دکھائیں کہ وہ ڈاکٹر ہے میں نے بھی نام ہی لا نہیں دو لیا، کسی میں نے ان کا نام ہی نہیں لیا. لیا ہے. اور وہ پتہ ہے اور دبئی وہ میں بھی تو اپنا سر کوئی اس کو بڑے یونیورسٹی اٹھ نہیں کے ہے. آ رہی ہیں، وہ ہماری بہن وہ تو یہ کہتی ہے بہن وہ دبئی بھائی. سے میں نے آپ کی ہے پی ایچ ڈی اپنے دبئی رشتے میں. داروں کون سی کے یونیورسٹی؟ ڈگریاں چیک کریں جا کے. اچھا نہیں چلے جنیرک کر لیتے اس کو. ہم وی آر ناٹ گوئنگ ٹو جج اینی ون. جب آپ اپنی ڈومیسٹک لائف ٹی وی کے اوپر لے آئیں وہ گے غلط ہے نا، وہ تو آپ لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ تم مجھے جج کرو. پبلکلی ٹھیک ہے نا، آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے بٹے مارو. دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آپ پبلکلی اگر یہ دیکھیں نا کیسے. ابھی تو یہ ہو گیا، ابھی آپ کی ٹرانسمیشن میں کوئی آ جائیں گی خاتون اتنی بڑی، انہوں نے نقاب پہنی ہوگی، ٹی وی پہ بیٹھی ہوئی. بٹ تم ٹی وی پہ کیوں آئی ہو؟ گھر بیٹھو نماز. تمہیں کس نے کہا ہے کہ نامحرم کیا کیا ہو؟ اگر آپ اتنے اپنا نہیں ہے نا اپنا. میرا مطلب ہے کہ یہ بس ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے سر آپ کے. نے جو ٹرانسمیشن کا کہا ہے نا عامر لیاقت والا، اس میں چلیں. اچھا دوسری چیز، عامر لیاقت صاحب کو نالج بڑی تھی، نہیں وہ لیکن وہ شوبز کا آدمی تھا، وہ ادھر نکل گیا. چھوٹی سی نیکی کچھ چیزیں وہ ایسی کرتے تھے جو لوگوں کو ہمارے بچے سیکھتے تھے، ان کو دکھاتے تھے. اب میں عالم آن لائن تو بڑا بہت بہت اچھے کوشچن بھی تھے، کنٹروورسیز نکالتے ہیں بڑے بڑے لکھے ہیں، بڑے بڑے. اور میں خود بھی ان کے 1-2 شوز میں گئی ہوں عامر لیاقت صاحب کے. وہ پھر بھی ایک شو تھا جس میں اب تو انہوں نے یہ جو اب رمضان شو ہو رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں چلو کوکنگ کے جو ایک ہے کاؤنٹر اس کی حد تک ٹھیک ہے، بچیاں کچھ سیکھ رہے ہیں، کوئی نئی چیزیں لوگوں کو. ایک لڑکوں کے لیے بھی اچھا ہے جو باہر جاتے ہیں، لڑکیوں کے لیے اچھا ہے جو بناتے ہیں، لوگ واقعی میں سیکھتے ہیں اس کو دیکھ دیکھ کے. جیسے اب میری بچی 10 ایئرس کی ہے، وہ پہلی دفعہ روزے رکھ رہی ہے. میں اسپیشلی اس کو پاکستان لے کے آئی ہوں کہ میں ذرا اس کو اذان کی آواز سنے دیکھے یا ہمارے تھوڑے ماحول سے فیملیئر ہو. تو اب اس کو اگر آپ رمضان ٹرانسمیشن میں یہ دکھا رہے ہیں، وہ بھی ہے سر، وہ تو چلتی بھی ہے اس میں بھی ہے. نہیں وہ ہم نے فونز میں بھی کی ہوئی ہے، فونز میں کی ہوئی ہے، لیکن ایک جسٹ اویئرنیس کے لیے. کلچر میں لانا بہت ضروری ہوتا ہے. لائیو دیکھ لینا. وہ اتنا گورا کلچر میں رہتے ہیں، تھوڑا سا تو چلو تھوڑی چیزیں تو اڈاپٹ کریں نا تو سیکھیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. رمضان ٹرانسلیشن میں لیکن رمضان کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جی بڑی امپورٹنٹ. جی میں دبئی جاتا ہوں نا، اور میں بالکل ایگزیجریٹ نہیں کر رہا. دبئی یا آپ اور عرب ممالک میں جائیں، جارڈن میں خاص طور پہ، ایجپٹ میں اذان ہوتی ہے نا، خدا کی قسم آپ رک نہیں سکتے. آپ کہتے ہیں میں نے مسجد میں جانا، اتنی خوبصورت اذان ہے. اور پاکستان میں جتنا بے سرا کوجا بے تالا آدمی ہوگا اس کو مسجد میں رکھیں گے اذان دینے کے لیے. یعنی جس کی اذان سن کے آپ کا دل نہ کرے وہاں جانے کو. میں کچھ اور الفاظ نہیں استعمال کر رہا کیونکہ ایک حرمت والی چیز ہے. لیکن جب میں یہ دوسرے ممالک میں اذان کی، ملیشیا میں اذان کی آپ بے ساختہ آپ کا دل کرتا ہے میں نماز مسجد کسی سے لے جاتے ہو آپ، ٹھیک ہے نا. ایسے ہی یہاں پہ آپ کہہ رہے ہوتے یار ذرا ختم ہو رہی اذان پھر اگے ایون مسجدیں ایکچولی ہم یہ کہتے ہیں مسجدیں ہیں، اتنی آرٹ ہے استنبول میں. ہماری بڑی بدقسمتی. اور ان کی مسجد جو ہے نا وہ ضروری نہیں کہ مہنگی ہو، لیکن اس میں آپ کو سکون ملے گا، صفائی ہوگی، بہت زیادہ طہارت ہوگی.
کیا بات ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسجد ایز این انسٹیٹیوشن جو ہے لرننگ وہاں سے ہو رہی ہے. ہماری یہاں پہ ممبر سے بڑی سنت کون سی ہے؟ اس سے بڑا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ ہمارا وہ بچہ جس کا کچھ نہ بناؤ اسلام کی تعلیم نہیں, وہ چھوڑ دیں. مدرسوں کا تو نام ہی نہ لیں اسلام کے, ان کی تو جائیں نا. یہ میں 35 سال بشیر صاحب کے ساتھ کھولوں گا تو میرا خیال یہ ادھر سے بہت کچھ آ جائے گا اگر مدرسے کا نام. آپ کی ٹرانسمیشن کا تو پتہ نہیں, آپ کو تو پتہ نہیں پہچانے کا نہ پہچانے, میں پھنس جاؤں گا. ٹھیک ہے, یہ تو کینیڈا بھاگ جائیں گے اور بشرا فوراً اپنی وہ دوسرے کپڑے پہن لے کے پہچانی نہیں جائے گی. میرا کیا بنے گا؟ چلے اس پہ تو ہم بات ہی نہیں کریں, وہ بات کریں گے تو دھیرے دھیرے ہم ذرا نارمل بڑی سوتھنگ طریقے سے بات کریں گے. فرحت, مجھے یہ بتائیے گا, آپ کینیڈا شفٹ ہو چکی ہیں اور آپ نے جرنلزم چھوڑ دیا, پھر آپ ایئر ہوسٹس بن گئی. یہ جو شفٹ ہے آپ کی لائف میں, یہ جو آپ نے چینج اتنا بڑا لے کر آئے, یہ کیوں تھا, کیا وجہ تھی, یہ شوق سے آپ نے اس کو آپٹ کیا؟ یہ پتہ نہیں, شفٹ کا تو مجھے سمجھ نہیں آتا, میرے کوئی ڈیفالٹ ہی ہے مینوفیکچرنگ. لیکن ایکچولی ٹریولنگ مجھے پسند بہت تھی. میں جب ایئر لائن میں نہیں تھی تب بھی تھوڑے تھوڑے سے پیسے جمع کر کے میں اپنے ٹریول پلان کرتی رہتی تھی. اور ابھی بھی میں چھوڑ چکی ہوں 5-4 سالوں میں ایئر لائن, لیکن میں اور میری بیٹی ہم دونوں ہر 2-3-4 مہینے بعد کسی نہ کسی جگہ پر گھومتے رہتے ہیں. مجھے شوق ہے ذرا جگہ دیکھنے کا, زبردست, ایکسپلور کرنے کا, لوگوں کو, کلچر کو, دنیا کو. تو وہ کرکٹرز کے ساتھ بھی آپ نے ٹریول کیا ہے؟ وہ جو پہلے ایک بلکہ شری لنکا میں بھی میچز ہو گئے, میں ان کے ساتھ 96-97 والے میچز میں گئی تھی, بہت پرانی بات تو ہے. کیسا رہا؟ تب بھی بارش سے میچز کینسل ہو جاتے تھے اور ہم سب کلبوں میں نظر آتے تھے. جب سری لنکا ورلڈ چیمپئن بنا تھا 96 کے ورلڈ کپ کی بات, بڑے اچھے گزرتے, کیونکہ بارش ہوتی تھی تو روز میچ کینسل ہوتا. اب کی کرکٹ ٹیم اور پچھلی جو کرکٹ ٹیم جو آپ نے ایکسپیرینس کی ہے, کیا فرق دیکھتی؟ وہ کرکٹ ٹیم ویسے ٹیم تھی. میں جس وقت ان کے ساتھ گئی تھی تو آسٹریلین ٹیم تھی, وہ بھی سارے آئیکن وہ جو ان کے مین تھے, اور اس میں انڈین میں تھے, گواسکر بھی تھے, روی شاستری تھے, ہمارے سارے تھے, سلیم ملک میرے خیال سے کیپٹن تھے ان دنوں میں. تو لیکن وہ ٹیم تھی. مسٹر مبشر, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, ہم بات کر رہے تھے, ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی, پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی چل رہی تھی, ویسے بھی دین کے بارے میں بات کر رہے تھے. ابھی تو ایک کرنٹ اپڈیٹ آئی ہے, مسٹر عمران خان کی جو بہن ہے وہ مس نورین, وہ نالے میں گر کر زخمی ہو گئی, اور اب تو تھوڑی بہتر ہے ان کی حالت. لیکن نالا ٹاپ کیوں رہی تھی؟ وہ اٹاپ رہی تھی نا, پھر انہوں نے کسی کا اپنا ہاتھ دو, اس کو بھی لے گئی ساتھ ہی. ٹھیک ہے نا, جس کا ہاتھ اس نے لیا. یہ ان کی حرکتیں, یہ ہر وہ کام کرتے ہیں سارے اپنا جو ان کی اوقات نہیں ہوتی کرنے کی. اور وہ ہو سکتا ہے اڈیالہ کے اندر جو بیٹھی ہو کہیں پہ سوئیاں لگا رہی ہو, تو وہ گر گئی, وہاں پہ گر گئی. نہیں تو یہ بتائیں, ایک دور تھا آپ کی بہت اچھی دوستی تھی مسٹر عمران خان سے, اگر اس وقت میرا پتلا نہیں بنا ہوا تھا. اوہ آئی سی. تو اگر آپ کو دوبارہ موقع ملتا ہے یا مسٹر عمران خان جو ہے وہ مدد کے لیے آپ سے دوبارہ آپ کو اپروچ کرتے ہیں, تو آپ کیا ایک قدم آگے بڑھائیں گے؟ میں بلاک کر دوں گا فون پہ. پھر بھی دوستی تو بالکل بھی نہیں. اچھا ویسے اس سے ہٹ کے خان صاحب, آپ کے خیال میں واپسی کا کوئی چانس ہے کہ ختم, گو اینڈ گون ڈیل؟ یار پاکستان میں صرف ماضی کی پریڈکشن ہو سکتی ہے, مستقبل کی نہیں ہو سکتی. مستقبل کی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بڑا اچھا جواب ہے, میک سینس کرتی ہے. لیکن کہا جا رہا ہے کہ رہائی کے چانسز ہیں, یہ ابھی نہیں ہے. ابھی اس وجہ سے نہیں, کیونکہ ابھی جس بہن کی آپ, اچھا ویسے آپ نے تو کہہ دیا, لیکن اللہ ان کو صحت دے. یہ نہیں, اللہ سب کو صحت دے, لیکن آپ نے وہ کہا نہیں نا, تو میں نے کہا میں کہتا ہوں بالکل. اس سے ہٹ کے انہوں نے 4 دن پہلے جو بھی ٹویٹ کی تھی نا, تو وہ ٹھیک نہیں تھے, تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی ڈیل کا تو چانس ابھی ہے, تو 2 ہفتے آگے چلا گیا. انلیس اور انٹل دونوں طرف سے ہونا پڑے گا. ایسا ہی ہے سر, ڈیل نہیں ہو رہی. نہیں ہو رہی مطلب وہ نہیں کریں گے یا ان سے کوئی کرے گا نہیں؟ بہنیں ہی نہیں چاہتی, وہ ڈیل باکس اور پارٹی بہنیں نہیں چاہتی. ہاں آپ دیکھیں نا کہ اگر وہ نکل آئے گا باہر تو ان کی کون سنے گا؟ دکان جو لگی, ان کی دکان بند ہو جائے گی. وہ تو یوٹیوبرز کی بند ہوگی نا. نہیں, اپنا ان کی بند ہوگی, ان کو پیسے آ رہے ہیں, فنڈنگ آ رہی ہے, سب کچھ آ رہا ہے. سر وہ چلے ویسے اور اندر نہیں ہو دوسری رہے. بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تو جواب دے دیں جو مروت نے ان کے متعلق بتایا کہ مریم نواز کو ملی ہیں چھپ کر مری میں جا کے, اپنے بیٹوں کے لیے مراد نہیں ہے. اگر مروت غلط کہہ رہا ہے تو اس کو سو کریں, اس کو کیس کریں. آپ کو اور ہمیں تو دھمکیاں ملتی ہیں کہ تم لوگ غلط بولو گے تو ہم یہ کریں گے. اب پی کے ایکٹ لگوائیں اس پہ, کیوں نہیں لگواتے؟ آپ کیوں چپ ہیں؟ اس کا مطلب ہے چور کی داڑھی میں تنکا ہے نا. انٹرسٹنگ. بشرا وہ تو پوچھو کہ چلا اندر سے چل رہا ہوگا. آپ پوچھے نا, آپ کے اندر کا صحافی جو ہے, آپ کے اندر کا صحافی آپ کو تنگ کر رہا ہے. وہی میں نے سنا تھا نا, تو مجھے بڑا مزہ آیا ان کی بات پہ. وہ کھانا ان کو آفر ہوا تھا ادھر بنیگالا میں. کون سی اسٹوری کی بات کر رہی ہیں, تھوڑی الیبوریٹ کر دیں. وہ ایک دفعہ مجھے
بوشا بیگم نے کہا میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا ہے، آپ میں کہا میں نے نہیں کھانا. کہہ رہی کیوں؟ میں نے کہا پتا چلے میں کبوتر بن گیا اور آپ اس وقت منتر بھول گئی ہے، میں پھر وہیں پہ رہوں. مذاق کی بات ہو رہی ہے، لیکن بہرحال میں نے نہیں کھایا تھا، پتہ نہیں مجھے وجہ یاد تھی، شاید میرا پیٹ بھرا واقعی ہوا. میں جس پہ کسی پہ لیکن یہ ہے کہ وہ ان کے متعلق مشہور تو ہے نا، یعنی یہ زبان سے عام تو ہے نا یہ بات. وہ کریں نہ کریں وہ تو ایک اور بات ہے، لیکن میرا خیال ہے ان کی وجہ شہرت تو یہی ہے. ڈو یو تھنک پولیٹیکل ایسپیکٹ سے عمران خان کا ایک سٹانس جو ہے وہ پرنسپل ہے، نظریاتی ہے، یا ضرورت کے اعتبار سے کس سٹانس پہ، کس چیز پہ اس نے پرنسپل دکھایا؟ چلیں ایک مجھے بتائیں. کانسٹیٹیوشنل امبیلنسز کے اگینسٹ. لیکن اس کے اندر ایک چیز کیا میں ایک چیز ہائی لائٹ کرتا ہوں جو خود آئی اسی طریقے سے باتیں اور کرنی اور اب موروثیت نہیں ہو رہی، اب اس کی بہنیں نہیں لیڈ کر رہی سارا کچھ. نہیں وہ لیکن پارٹی نہیں ایک منٹ، پارٹی کہاں ہے؟ پارٹی ہے ہی نہیں. پارٹی تو آپ کے ان کے پیچھے ہے، جیسے وہ اسکیٹرڈ ہے ساری. پارٹی تو ان کے پیچھے ہے. وہ پارٹی کو کہتی ہے کہ علی امین گنڈا پور کو ہٹاؤ، اس کو ہٹاؤ، یہ کرو وہ کرو وہ کرو، اور وہی ہوتا ہے. اچھا چلے سر، سپوز اگر مسٹر عمران خان رہا ہو جاتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں، بائی ہک اور بائی کروک بس آ گئے باہر، آپ کو کیا لگتا ہے جو کرنٹ گورنمنٹ ہے، جو دو پارٹیز کا الائنس ہے، ان کے لیے چیلنجنگ ہوگا؟ کچھ چیزیں تھوڑا ڈفرینٹ ہوں گی، کچھ تو چینج آئے گا یا کچھ ہلیں گے؟ نہیں ان کی نیندیں اڑ جائیں گی. اگر وہ باہر آ گیا تو ان کی نیند اڑ جائے گی. نت ڈال دیں یہ وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ ان کی نیند اڑ جائے گی. مطلب باہر آئیں گے بھی نہیں. ایک پاپولر لیڈر ہے، دیر از نو ڈاؤٹ. اوپر سے وہ انپریڈکٹیبل ہے، ویری انپریڈکٹیبل. اوپر سے اس کی جو ہے نا وہ پاپولسٹ نیریٹو ہے، اس کا یہ نہیں پتا کہ ہاؤ ول ہی کم آؤٹ. آپ نے اس کو دیکھ لیا تو یہ پریڈکٹیبل لوگ ہیں، ان کے ریئیکشن بھی پریڈکٹیبل ہیں. ابھی یہ نیند اڑ جائے گی. آپ نے بھی گنڈا پور صاحب کا ذکر کیا کہ ان کو ہٹا دیا کرتے. سہیل آفریدی صاحب بہتر چوائس ہے کہ نہیں ویسے آپ کے خیال میں؟ ٹھیک ہے، پھر عثمان بزدار کو تو نوبیل پرائز ملنا چاہیے، اور محمود خان کو بھی ملنا چاہیے، اعظم خان کو بھی ملنا چاہیے، گوگی کو بھی ملنا چاہیے، وہ اپنا اس کے میاں کو بھی ملنا چاہیے، وہ جو 2 نمبر آدمی تھا. ٹھیک ہے نا، کمال کرتے یار، اپنا اتنے چوچے تو نہ بنے. سہیل آفریدی کس طرح کیا، گوگی سے کس طرح کیا؟ سہیل آفریدی کر کیا رہا ہے اپنے صوبے میں؟ چلے مجھے یہ بتائیں کہ کرپشن کے الزامات تھے، وہ تو جب سے آیا ہے اس نے ایک کام بتائیں جو اپنے صوبے میں کیا، ایک کام کوئی پروڈکٹیوٹی ہو، کچھ نظر آئے، کچھ صفائی کرا دے، پسند ہی کرا لیتے، صفائی کرا لیتے، صفائی کرا لیتے. میرا پتہ اس ایسپیکٹ میں کیا خیال ہوتا ہے، یہی سوال ان سے اکثر پوچھا گیا تھا کہ آپ کے صوبے کے اندر جی آپ کے ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، آپ کا لٹریسی ریٹ یہ ہے، وہ یہ ہے، تو پنجاب کا یہ ہے. انہوں نے کہا سر پنجاب پچھلی 2 دہائیوں سے جنگ میں نہیں ہے، ہم لوگ ہیں. تو ان کو آئے دیر پورا پاکستان جنگ میں ہے 2 دہائیوں سے. کے پی کے نہیں، اور اگر کے پی کے ہے جنگ میں تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ مجھے ثبوت دیں یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے؟ نہیں سر ثبوت، ایک منٹ، سہیل آفریدی نے ہی کہا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ مجھے ثبوت دیں کہ یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور آپریشن کرنا ہے ان کے خلاف. دوسری یا چوچے بن جاتے ہیں. پلیز میرے سے ایسی باتیں نہ کریں، میرا روزہ خراب کریں گے آپ. کا پتہ نہیں کیسا چلتا ہے. میں یہاں پہ ثبوت دیتا ہوں. 2024 سے لے کے 2025 کے درمیان میں کے پی اور پنجاب پاکستان میں ٹیرر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز میں 73% انکریز ہے. 2015 سے 2025 کے اندر ہائیسٹ نمبر آف ٹیرر ریلیٹڈ اٹیکس ہوئے ہیں. ثبوت تو اگر کسی نے مانگا تو سر میں دے دیتا ہوں. نہیں تو سہیل آفریدی نے مانگا ہے ایز اے چیف منسٹر مانگا ہے نا اس نے. منسٹر تو نہیں، اسٹیبلشمنٹ سے مانگا ہے، فیڈرل گورنمنٹ سے مانگا ہے، تو اس کو بتائیں نا جا کے. یہ ٹھیک ہے، آن ایئر جائے گا پیغام وہاں تک. اور میں فرض صاحبہ کے پاس بھی آنا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیں، یہ بتائیے. اچھا انہوں نے تو کہہ دیا کہ ان کے چانسز نہیں آنے کے، اور ڈیل تو بالکل بھی نہیں ہو رہی، امپاسبل ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک تو یہ بتائیں کہ مسٹر عمران خان آپ کو لگتا ہے آ رہے باہر؟ اور اوورسیز کمیونٹی، آپ تو ٹریول کرتی رہتی ہے فریکوینٹلی، اوورسیز کمیونٹی کی کیا رائے ہے پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو لے کر اور پولیٹیکل لیڈرز کو لے کر؟ میرا تو کچھ سیاست پہ اتنا کمانڈ نہیں ہے، لیکن جو میں دیکھتی ہوں ڈیل ان کی جو پارٹی کی ہے نا، وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ نظر آتی ہے یا پھر وہ سوشل میڈیا پہ ہے. مجھے تو ڈیل ہوگی تو ہونے چاہتی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، ڈیل ہو جاتی ہے. تو ڈیل جب ہونی ہوگی تو ہو جائے گی. جب یہ ڈیل ان کے ڈیل کے مطابق نہیں چلیں گی تو دوسری ڈیل ہو جائے گی، وہ نہیں چلے گا تو تیسری ڈیل ہو جائے گی. ڈیل تو کبھی نہ کبھی کسی نے بھی نہیں رہنا. نہیں وہ بالکل صحیح جواب تھا جو سب سے پہلے دیا تھا مجھے صاحب نے کہ نا پاکستان میں آپ پاسٹ پریڈکٹ کر سکتے ہیں، مستقبل اور سیاست پاکستان میں کل کا نہیں پتا، انسرٹن ہے نا. 5 منٹ میں ڈیل ہو جائے کس کی نہ. لیکن ایک بات جی اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں نا تو پہلے مرنا پڑے گا.
ٹھیک ہے بغیر مرے جنت میں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ڈیل میں جب تک جو انہوں نے بات کی کہ جب گیو اینڈ ٹیک نہیں ہوگا نا کوئی ڈیل بھی نہیں ہوگی. کبھی نہیں ہوتا. کمپرومائز. نہیں بات ٹھیک ہے, آپ چاہتے ہیں شہیدوں میں نام بھی آ جائے اور آپ اپنا سانس بھی رکھیں, ایسے نہیں ہو سکتا. ایسے نہیں ہو سکتا. جہاں سے کرنی ہے وہاں ڈیل کے کوئی آثار نظر آئیں گے تو ڈیل ہوگی. میں نے وہی ٹویٹ والی بات کی نا, جو انہوں نے ٹویٹ کی 4 دن پہلے, اس کے بعد کرا لو پھر آپ ڈیل. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بالکل یہو جی گلا کر کے تسی ڈیل نہ گلا نہ کرو. یہ ویسے نالے کے پاس جانے کے دن بھی نہیں تھے, آرام کرنے کے عبادت کے دن نے نالے. لیکن اللہ سے دے پھر بھی وہ تھوڑی کیا کریں اپنا گر گئی ہیں تو ہم ڈسکس نہ کریں. نہیں لیکن ہم یوں کہیں کہ ابھی آپ فضا علی کو تو کر رہے تھے اور ڈاکٹر ربیہ کو, وہ ہمارا مسئلہ تھا جو آپ کر رہے تھے. ایک منٹ, ہم اتنے وہ چوچے نہیں ہیں, برف نہیں بیچتے. یعنی جو آپ کو ٹی آر پی کے لیے چاہیے آپ ان 2 عورتوں کو ڈسکس کر رہے ہیں, جو ہم ایک آپ کو مسئلہ بتا رہے ہیں کہ آدھا گھنٹہ پہلے یہ ہوا ہے, 1 گھنٹہ پہلے یہ ہوا ہے, اور ذکر بھی آپ نے کیا بائی دی وے, ہم نے نہیں کیا تھا. اس پہ آپ روک رہے ہیں. اب ہمیں گری ہے نالے میں, گری ہے اس لیے گری ہے کہ نالا ٹاپ رہی تھی, اس لیے ٹاپ رہی تھی, اس کو نہیں ٹاپنا چاہیے تھا, سڑکوں سڑک ہی جانا چاہیے تھا, فٹ پاتھ سے جاتی, سائیڈ واک بنے ہوتے ہیں, سڑک بنی ہوتی ہے, برج بنے ہوتے ہیں, کیوں نالا ٹاپ رہی تھی, گرے گی, اپنے نال دوسرے نے بھی لے گئی. بالکل ٹھیک ہے, گریڈ. لیکن اللہ سے آگے چلیں. اتنی سی بات یار آپ ادھر بیچ میں لے آئے ہیں. اتنی سی بات. میرا تو سوال ہی بھول گیا, میرے ذہن میں آ رہا تھا. میں اگری کر رہا ہوں, صحت کی بات کر رہا ہوں. کرکٹ پوچھنا ہوگا آپ نے. نہیں میں ایک منٹ رک جائیں. ہاں میں یہ کہنا چاہتی تھی, آپ سب سے پہلے صحافی ہیں جو کہ مشہور ہے کہ آپ کے پاس جہاز ہے, اور بہت ہی انسپریشن اور ایکسپریسو کہہ رہی ہوں, امپریسو. اب مس مریم نواز نے بھی لیا ایک جہاز جس پر باتیں ہو رہی ہیں, لیکن جب تک وہ خود نہیں بتاتی ہمیں نہیں معلوم. ابھی صرف باتیں ہو رہی ہیں. 8 ارب کہہ رہا ہے کوئی 9 ارب کہہ رہا ہے, شاید کوئی کہہ رہا ہو مفت آئے, کوئی کہہ رہے ہیں لائن پنجاب ایئر لائن. پڑھے لکھا مظاہرہ تبھی ہے کہ اگر آپ کو سامنے سے بیان آئے تو آپ اس پر انالیسس دیں. دیکھیں جہاز میں آپ کو بتاتا ہوں 2-3 باتیں ان کی. جی. ایک تو میں نے اس پہ ویلاگ کیا تھا کہ بہت کم قیمت پہ کچھ جہاز مل جاتے ہیں, جیٹس بھی مل جاتے ہیں. بالکل اٹس اے بائزڈ مارکیٹ. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ جہاز میں اصل چیز ہوتی ہے نا, وہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا ریکوائرمنٹ اپنے ذہن میں سوچی بھی ہے جس وجہ سے وہ ہو. بٹ یہ سارا مسئلہ جو ہے نا, یہ صرف ایک شخص کی وجہ سے ہوا ہے, یہ مریم کی وجہ سے نہیں ہوا. یہ میں آپ کو بتاؤں. بتائیے کون ہے وہ ہے عظیم الشان عظمہ بخاری, جو چلتا ہوا اڑتا ہوا تیر جو ہے نا جا کے ڈھس اس کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے ہمیشہ. ان کی ایک عادت ہے, اور ان کی ایک عادت ہے خام خام میں کہیں بم وہاں پڑا ہے بھاگتی بھی جائے گی, ٹھوڈا مار دے گی اس کو پکڑ کے سارا, اور بلاس پوری حکومت. ہاں عظمہ بخاری دیکھیں کسی کو نہیں پتا تھا یہ آ گیا ہوا, ہمیں بھی نہیں پتا تھا, آپ کو بھی نہیں پتا تھا. میرا خیال ہے کافی عرصے سے آیا ہوا اور ورک ایز یوزول تھا. ان کو کسی نے انٹرویو میں پوچھا اور انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہم پنجاب کی ایئر لائن بنا رہے ہیں, اس میں 7 جہاز لینے ہیں, تو اس میں یہ جہاز پنجاب ایئر لائن چلا جائے گا. اب وہ جو ایک برین ویو ان کو آئی ہے, ان کے سر میں جو ایک بلب جلا ہے نا, اس نے ایک دم سارے لوگوں کے اینٹنے کھڑے کر دیے کہ ڈن 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 ایک ہی ہو رہا ہے. 15 سیٹر جہاز جو ہے ایئر لائن میں کیسے جائے گا؟ اب اس کی اچی پچی شروع ہو گئی. گلف اسٹریم کا ہے, گلف اسٹریم ادھر کی کمپنی ہے, یہ 15 سیٹر ہے, لگژری پلین ہے, شیخوں کو پسند ہے, فلاں کو پسند ہے. میں وہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں وہ لوگ جن کے جہاز بھی ہیں نا, میں 2-4 کے نام بھی آن ایئر لے سکتا ہوں, ان کو نہیں پتا انہوں نے اپنے جہاز کیوں لیے. ٹھیک ہے, انہوں نے جس کے اوپر اعتبار تھا ان کو. آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک آدمی پائلٹ ہے اور ویری ویل ٹو ڈو, میرا کلاس فل ہے, اس کے پاس پہلے بھی کئی جہاز رہے ہیں, میرے جہاز سے پہلے بھی اس کے پاس جہاز تھے. اب اس نے نیا لینا تھا تو 1 سال میں نے اس کو ضد لگائی کہ میں کہ نہیں یار تم نے یہ والا جہاز لینا, یہ نہیں لینا. ہم نے آرگیو کیا اس کے اوپر, اس کا کیا فائدہ ہے کیا نہیں ہے, یہ وہ دوسروں کا آلٹرنیٹ. فائنلی ہی وینٹ, اور پچھلے مہینے اس نے وہی جہاز خریدا جو میں اس کو کہہ رہا تھا. بندے کا نام آپ کو بتاتا ہوں, مخدوم احمد محمود. ٹھیک ہے نا, اوکے, میں اب آن ایئر نام بتا رہا ہوں. سو گور اعجاز صاحب کو میں جانتا ہوں, انہوں نے اپنی چوائس پہ جہاز نہیں خریدا, جو ان کو بتایا گیا نا کہ اللہ انہوں نے لے لیا. ملک ریاض کو اقبال زید احمد نے کہا تھا کہ یہ 3 جہاز مجھے سیل میں مل رہے ہیں, اور کر کے وہ کمپنی بند ہو رہی ہے, ایک میں رکھ لیتا ہوں, 2 آپ لے لو, کر دے دیو, پھر انیتا دے دیو. انہوں نے ڈیل ماری. میرا نہیں خیال کہ مریم نواز کے وہم و گمان میں بھی ہوگا کہ جہاز کون سا ہے کون سا نہیں ہے, نہ اس نے اڑانا ہے, نہ اس کو ایویشن کا کوئی شوق ہے. میرے جیسا آدمی ہوتا تو آپ کہتے اپنا شوق پورا کر رہا ہے.
یہ عظمیٰ بخاری نے آ کے اس کو ایسی جگہ پھنسایا ہے کہ پوری حکومت جو ہے نا اس وہ کو اب سمجھ نہیں آ رہی ان کو. سانس لینا مشکل ہو گیا ہے. اور اس سے پہلے پاکستان انڈیا سے ایک دن پہلے ہارا تھا, یہ سٹوری کے آنے سے پہلے ڈبل ہو گیا. وہ اپنا اس کا تو کچھ محسن نقوی کر نہیں سکتے کچھ, کیونکہ محسن نقوی کو سب کو پتا ہے یار اس نے اپوائنٹ کیا تو اس کو کچھ کہا تو ہمیں پڑ جائے گی. ادھر سارے پڑ گئے. وہ بھی اپنے جہاز all عظمیٰ بخاری had to say was کہ مجھے جہازوں کا پتہ نہیں ہے, مجھے ایویشن کے متعلق علم نہیں ہے, اور اس کی کیا یوٹیلیٹی ہے وہ میں آپ کو پتہ کر کے I'll get back to you and I'll send it to you by email or whatever. لیکن جب بھی یہ کوشش کرتی ہے نا کہ میں زیادہ عقل مند بنوں اور زیادہ میں رکھ کے جواب دوں اگلے کو کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ کہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, ہم نے لے لیا, اینڈ آف سٹوری. میں نے ایک چیز آپ سے ایڈ کرنا چاہوں گا, اینڈ آئی تھنک فٹ ان بھی ہوتی ہے. اگر ہم نے مریم نواز کی پرفارمنس دیکھیں اور کوئی مقابلہ نہیں ہے, کوئی مقابلہ نہیں ہے. آپ کے چاروں وزرائے اعلیٰ سے نہیں ہے مقابلہ, کوئی مقابلہ نہیں. اب دیکھیں چوتھا میں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم شامل کر رہا ہوں. اب اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ بسنت آتی ہے اور بسنت میں بھی ان کی بہت زیادہ جو پاپولزم ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے, ان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کے اندر ہر اعتبار سے, گورننس کے اعتبار سے بھی, پورا لاہور ہو گیا, پنجاب ہو گیا, کلب کو سیلاب کو کرنا, سارا کچھ چل رہا ہے. اس کے اچانک سے اندر سے ایک یہ والا معاملہ ہوتا ہے جس کے اندر عظمیٰ بخاری ہم نے دیکھا کہ کیا بیان دیا نہ دیتی ہیں آپ. اسی کے اندر ایک سولر کی پالیسی آتی ہے. بھائی یہ سولر کی پالیسی کیوں بنا رہے ہو, کیا ضرورت تھی اس ٹائم؟ اور وہ مریم کا اس سے وہ تو نیپرا کر رہی ہے, مریم کا تعلق ہی نہیں, نیپرا کر رہی ہے, فیڈرل کا. تو مریم اب آپ کو میں خبر بتاتا ہوں, نہیں خبر میں آپ بتائیں, میرا سوال ختم پھر آپ کی خبر پہ میں آ رہا ہوں. خبر یہ کہ از اٹ پاسبل کہ مریم جو ہے وہ مستقبل کی پی ایم کی کینڈیڈیٹ ہوں تو شہباز شریف صاحب کو سائڈ پہ کرنے کے لیے دیکھیں مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ہے کہ مریم جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی نواز شریف کے لیے تو ہیں کینڈیڈیٹ نا, ان کی بیٹی ہیں وہ. میری بیٹی میرے لیے ہر چیز کی کینڈیڈیٹ ہے, میرا بیٹا میرے لیے ہر چیز کا کینڈیڈیٹ ہے. مجھے تو اس میں کوئی شرم نہیں ہے مانتے ہوئے. میں اگر اپنے بچوں کے لیے نہیں سوچوں گا اور نہیں کروں گا تو میں کیسا باپ ہوں, پہلی بات. کسی بھی باپ کو. دوسری بات جو ہے نا, جو پچھلے 5-6 دن میں سکینڈل نہیں آیا ہوگا اور زیادہ لوگ اچھال رہے تھے یہ جہاز والی بات, میں دیکھ رہا تھا کہ کون کون اچھال رہے ہیں. وہ لوگ اچھال رہے ہیں جن کا فیڈرل گورنمنٹ سے کافی تعلق ہے. وہ کیوں؟ پاکستان کے جو یہ پی ٹی اے جو ہے ٹیلی کام اتھارٹی اور منسٹری آف آئی ٹی, انہوں نے مل کے 40-50 بلین جو فائر وال بنانے میں لگایا تھا, پچھلے 1 سال سے ہمیں تباہ کیا ہوا تھا انہوں نے. انٹرنیٹ ہی چل رہا, کچھ نہیں چل رہا, وہ کنڈم ہو گیا سارا, سارے کا سارا کولیپس کر گیا, بیٹھ گیا. اور کوئی منسٹری آف آئی ٹی اس کے اوپر بات نہیں کر رہی, اور پی ٹی اے نہیں کر رہا. پی ٹی اے نے اینڈ میں کہا ہمارا وہ تھا ہی نہیں, تو کیا ہوگا, یہ 50 ارب غائب ہو گیا. 50 ارب کا بھائی. تو یہ جہاز والی کہانی لوگ جو ہے نا اچھال رہے ہیں. بٹ ٹھیک ہے آپ اچھالیں ضرور کریں, لیکن آپ اپنا اس کو مت بھولیں جو اصل فراڈ ہوا ہے اس ملک, جو اوپر ہوا ہے, یہ فیڈرل والے سے اوپر ہوا ہے. تو یہ اپنا سارے ووٹ آؤٹ وہاں کے جو ہے نا بھی ہیں. اور دوسرا اللہ عثمیٰ بخاری کو زندگی دے, صحت دے, وہ رہیں گی, اس حکومت کو گرا کے چھوڑیں گی, آپ فکر نہ کریں. آپ بھی کچھ کہہ رہی تھی, اگر مریم نواز میں کوئی ذرا بھی سینس ہونا, وہ پہلے عثمیٰ بخاری کو فارغ کرے. صحیح کہہ رہے ہیں, مطلب آپ تو انفارمیشن منسٹری میں رہی ہیں, آپ کو میں انفارمیشن منسٹر رہا ہوں, میں سی این ڈبلیو منسٹر رہا ہوں, آئی ٹی منسٹر رہا ہوں. میں نے اتنا عقل مند منسٹر نہیں دیکھا کہ اس کو طوطے مینا کا پتہ نہیں اور بات وہ بیٹھ کے کرے. میں آپ کو بتاتی ہوں, بتاؤ پھر دسو پھر. پوچھتی بھی نہیں ہے, کسی سے پوچھتی نہیں ہے, نہیں اوپر سے غصے ہو جاتی ہے جی, اوپر سے ہمارے چینلز کا اشتہار روک دیتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, ایویشن ڈسٹری مجھے تو پرابلم نہیں, روکے سب سے پہلے ادھر ہمارا تو زیادہ بولے تو اشتہار سے. ایویشن ڈسٹری بھی ایک پوری ایک انڈسٹری ہے نا, اس کی اپنا ایک مینوئل ہے, اپنی اس کی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ پوچھیں کہ اب میں اگر جہاز خریدتا ہوں تو میں ان میں سے کوئی نہیں لوں گا جو یہاں پہ ہیں, اور میں ایک اور لینا چاہتا ہوں. کیوں؟ مجھے پتا ہے میں نے کیا لینا ہے, میری ریکوائرمنٹ وہ پوری کر رہا ہے. ہر جہاز آپ کی ہر ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتا. میں آپ کو بڑی چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ جب آپ اگر کوئی پرائیویٹ پلین لے رہے ہو اور آپ اسٹڈیز لیں گے نا ایویشن میں, امریکن ایویٹرز کی, وہ آپ کو بتائیں گے کہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ ایوریج آؤٹ جب کرتے ہیں آپ 100 فلائٹس کو, تو میکسیمم آپ نے 4 پیسنجر لیے ہوئے جو کیری کریں. پھر آپ 7 پیسنجر والا پلین کیوں لے رہے ہیں؟
या 8 वाला क्यों ले, तो आप उस तरह से टेलर आप मेक अपना करते बजट भी हैं। आप कर रहे हैं। नहीं, आप capacity अपनी increase- रिक्वायरमेंट देखते हैं कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपने फिर बिल्कुल आप- ठीक बात की है। हाँ। यही से आगे बढ़ाएंगे। हम चाहेंगे कि हम इनसे कोई कलाम भी साथ सुने और इसके साथ हम फिर ब्रेक से वापस आएंगे। अब यहाँ मुझे से ब्रेक पे जा रहे हैं। जी बिल्कुल इजलाल साहब, आपके क्लब से ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद पक्की बात डन डील में क्रिकेट डिस्कस करूंगा और कुछ नहीं। नहीं यार, मुझे जाने दें। क्रिकेट मैंने घर जाके रोजा खोलना है। मैं तब से क्रिकेट मैंने घर जाके रोजा खोलना है। आपके यहाँ पे मैं अपना आपको बाजार की स्पेशल जलेबियां डील नहीं खानी मैंने। यार ब्रेक रोक सकते हैं, थोड़ी सी ब्रेक चलिए रोक हम लें। प्रोडक्शन अच्छा, ठीक है, कलाम सुनिए हम जा ही नहीं रहे मेरा। कलाम में, हम कलाम क्रिकेट। सुनिए। हम कलाम भी सुन लेते हैं अभी। मैंने ब्रेक लंबी करवा दी आपके लिए, आपने क्या बड़ी किया? मेहरबानी है। तो फिर अभी आपसे डिस्कस करें, कलाम पे जाएं। नॉर्मली मेरे ब्रेकों की भी टेपें चल जाती मेरी और मेयर बुखारी की पहली टेप थी जो इस मुल्क में निकली। इजलाल साहब, मैं इसके आप- बाद आपके ऊपर वापस आऊंगा। मैं जरा क्रिकेट डिस्कस कर लूं जाके। पाकिस्तान और इंग्लैंड। पाकिस्तान इंग्लैंड बताएं, फिर मैच कौन जीत रहा है ये जब बताएं। इनकी टेप चली थी देखिए, तब मैं TRP के सीन नहीं थे आपको ना। एक बात कहूँ Yes, आप सही कि कहा। ये बिल्कुल बेकार की बातें। ना करें। मैं कहता हूँ अब पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी जीत जाए तो मुझे कोई खुशी नहीं है, हाँ, क्योंकि जो बेड़ा कर दिया है अब मोहसिन नकवी ने और इनके हमनवा ने, ये कवाल होते हैं इनके हमनवा होते हैं, तो मोहसिन नकवी के भी हमनवा हैं जिनमें कई बुकिए हैं, कई बुकीज के बच्चे हैं, ठीक है ना, वो सारे उनके हमनवा हैं। ग्लास वाले हैं, ठीक। और इन्होंने जो हशर कर दिया और टैलेंट को जो तबाह गोलियां कर, लग हम रही हैं। वक्ती एक मैच जीत करना, हम 3-3 साल के गुनाह माफ करने वाले लोग हैं। आई डोंट बिलीव इन दैट। That's true. एक दफा इन सारों की सर्जरी होनी चाहिए, मोहसिन नकवी की भी होनी चाहिए जो उसने स्टेडियम्स को भी रेनोवेट किया और अरबों रुपया लगाया, जरा उसका भी ऑडिट होना चाहिए कि ये किस खाते में आपने कोई टेंडर नहीं किया, कुछ नहीं किया, वाई आपको कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि आप बगैर टेंडर के आपने ये करना था और आपको पूछ नहीं रहा। जब आपको पूछ नहीं रहा तो इसका मतलब है कि बड़ी आपकी पहुंच है और ऊपर तक आपकी बचत भी है। तो ये क्रिकेट टीम वगैरह सारे जो है ना आपके ड्रामाबाज लोग हैं। मैंने इंजमाम उल हक और ये सारे जो रिजवान और बाबर आजम, इनको एक्सपोज किया था जब पिछला वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा था, तो सारों ने काम नोटिस भेज रहे हैं। वो बशर लुकमान को बाबर आजम भी नोटिस भेज रहा है, वो भी भेज रहा है, वो अजहर महमूद भी भेज रहा है, उसकी बीवी भी भेज रही है, पता नहीं कितने लोग थे। तो मैंने जाके एक वकील को बात की, मैं कही यार तू फिर हायर ही हो जा मेरे को, क्योंकि बड़े नोटिस आने लगे ने। वो आज तक कोई नोटिस ही नहीं आया। क्यों? मुझे तो पता था कि मैंने क्या कहा, मेरे पास तो एविडेंस है कि मैं बताऊंगा आज जाके कौन कौन हमारे मुल्क में जुआ खेलता है और कौन नहीं खेलता। आए अदालत में मेरे साथ। मैं मानता ही नहीं कि ये जवारी और बदकिरदार लोग जो है ना, कभी ये अल्लाह ताला इनको बरकत दे सकता है। ये मौजूदा टीम के जब बारे तक- में बाप मौजूदा टीम में भी आपके जवारी है, क्या बात है यार, क्यों नहीं है? जो टीम आपकी कितने में टीम में खेलते हैं? आपकी टीम का तो कप्तान ऐसे जिसको टीम में नहीं होना चाहिए। ये बात तो 100% वो कप्तान है। आगा जी ठीक जगह है नहीं है ना? आपकी T20 में। तो आपकी टीम में तो 6 लोग ऐसे नहीं है जो इस टीम का हिस्सा और हो। जो बाबजी, player बिकते बाबजी, हैं, बाबजी, आप मुझे T20 बताएं कि के, वो कैसे है। चले ठीक है, बाबजी मुझे की बात बताएं, है। अगर वहाब रियाज वगैरह ये लोग, आपको क्या वहाब रियाज को इंग्लैंड में एयरपोर्ट पे नहीं रोका उन्होंने? क्यों रोका था? उसकी जैकेट नहीं पकड़ ली उन्होंने? क्यों? उसके बाप को नहीं क्वेश्चन किया हुआ? क्यों किया हुआ? जरा खुद भी सवालों के जवाब आप उन्हीं लोगों दें। को- कौन है उमर अकमल, कौन है कामरान अकमल, कौन है मरहूम लियाज साहब? ठीक है ना? आपको नहीं पता इन सारों का? डरते क्यों है यार बात करते हुए आप लोग? या नए प्लेयर यानी आपको सब कुछ सच पता है कि ये ज्वारी हैं। अगर आप यही बात मैं- अगर नहीं जस्टिस है। कयूम की रिपोर्ट पढ़ लें, उसमें 10 लोगों के मतलब क्या कहा था, इनको क्रिकेट बोर्ड के करीब ना आने देना। फिर ले इमरान खान ने कहा हम जस्टिस कयूम की रिपोर्ट को नहीं मानते, उसने मानी को कहा कि उसको जनाब फौरन सबको ला लो। अलविदा कर दें। इसमें आमिर का मुझे वो ओवर क्यों याद आ गया यूएसए के खिलाफ 18 जिसमें खाया था इसके अंदर। तो आमिर अभी ये आमिर रमजान बताएगा। ट्रांसमिशन कर रहे होते और आमिर की प्रेडिक्शन कितनी सही होती है, उसको ये पता है। ही ऑन पॉइंट पे ये हाँ, उसको ये पता है देखें कौन ना। बैट्समैन 0 करेगा, कौन दोबारा 0 करेगा। ये नहीं सर, इसमें पता कमांड है ना, कि मैंने कैसे बॉल करानी है कि मुझे छक्का नहीं पड़ेगा। इसमें कमांड है उनको, इसका उनको पता है कि हाँ। किसने जीरो करना ना है। करें, शेर भी आप ऐसे बताएं। जाती है यूं ना किया करें। लेकिन अब इस बातों को अब इनसे मैंने बड़ी जरूरी बात पूछे आप पूछे कहेंगे। पूछे। नहीं है, मैंने कुछ कहना पूछा सर चाहती वो शुक्र है वो 2 औरतें जो आपके जहाज के आगे टिकटॉकें बनाती थी वो रमजान ट्रांसमिशन वो की जरूरत से अपना बन गई। बुशरा की कजन है, कहाँ गई वो वैसे? बुशरा बेगम की कजन थी, वो कहाँ गई? उसने प्लांट की हुई थी मेरे ऊपर।
اچھا اچھا جی جی نہیں شکر یہ نہیں کہانی ہے میں بھی شامل کریں ذرا کنورسیشن میں. وہی یہ حریم شاہ کی بات کر رہی ہیں, ان کو حریم زیادہ شاہ. چل ہو رہی ہے, انہوں نے کینیڈا چلے جانا ہے. تو آپ میں نے نہیں، ادھر لیکن پوچھنا خیر چاہتی ہوں. اپنا میں بتا رہا ہوں کہ بشرا, مجھے جہاز دکھایا نہیں آپ بشرا اپنا. میں کیوں دکھاؤں آپ کو جہاز, میں نے تو ان کو بھی نہیں دکھایا. ان کے آگے آپ نے نہیں اب میرا مطلب میرا کوئی تعلق ہو, میری کوئی اپنا ہے, مجھے میں کوئی تو اس کو بھی نہ رکھیے دکھاؤں جہاز کبھی. میں سر, مجھے نوکری دے دیں. بات ہے. ایسی ہی بات ہے یار, اپنا کمال ہے. میں بڑا کلیئر ہے کہ میں نے کس کو دکھانا ہے, کس کو بتانا ہے اس میں. سارے بریک ہمیں کرو نہیں رکھا, ان کو ٹک ٹاک میں بنوا لیے. چلیے ویسی ایک اسپر آف دا مومنٹ ہوگا. میں نہیں جانتا. جی کہاں سر, ایک منٹ, بشرا بیگم نے کہا, عثمان بزدار نے ارینج کیا, فیاض الحسن چوہان نے گاڑی دی, تب وہ آئیں, ورنہ ایئرپورٹ آپ گھس کے دکھا دیں. پرمیشن آپ صحیح ہے, کوئی بات نہیں سر. ٹھیک ہے, فرسٹ آف آل تھینک یو. جی میں بہت بہت شکریہ. ایک سیکنڈ میں پلیز, پاکستان انگلینڈ کون جیتا ہے صرف یہ بتانا. پاکستان. انشاءاللہ ایک اور بات آپ کو بتا دوں, جی جی پاکستان. ایک اور بات, وہ تو ہم سبھی کہہ رہے ہیں. مجھے پاکستان جیتنا اس لیے اچھی میں بات ہے, چاہتی ہوں ایک پاکستان منٹ, جیتے. نہیں وہ ایک اچھی بات ہے, لیکن میں بتاؤں انڈیا والوں کو قبض ہو گئی ہے, ان کو نہیں پتا وہ آ رہے کہ نہیں آ رہے سیمی فائنل. اچھا بھارت کا یہ اور کیا لگتا یہ ہے اب ویسٹ انڈیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ویسٹ انڈیز جو ہے کالی آندھی بن کے چلے تو انڈیا کے سیمی فائنل ڈریمز آپ پریکٹیکلی ویسٹ انڈیز انڈیا کا جو سپر 8 کا لاسٹ میچ ہے وہ ورچوئل کوارٹر فائنل ہے. ہمیں بریک لینی ہے, واپس آئیں گے. میں تھینک یو کہنا چاہتی ہوں ایک پہلے. پوائنٹ چاہیے ہمیں بس. تھینک یو سر, آپ آئے, بہت اچھا لگا, اینڈ تھینک یو فار بینگ پارٹ آف ٹوڈیز رمضان ٹرانسمیشن. اور بہت اچھی باتیں ہوئی, انفارمیٹیو بھی تھی. پھر انشاءاللہ آپ کو تنگ کریں گے, تکلیف دیں گے, اور آپ ضرور آئیں گے, آپ سے ریکویسٹ کریں گے. فرحت آپ کی طرف آؤں گی. میرے اور اسماعیل کے ذہن میں کویسچن تھا. ظاہر ہے ہم تو آپ کو بطور جرنلسٹ ایئر ہوسٹس بھی دیکھتے ہیں, جرنلزم سے زیادہ کیوریوسٹی ہو جاتی ہے کیونکہ ہماری فیلڈ ہے وہ. تو یہ بتائیں, اگر صحافت کی بات کریں تو جب آپ صحافت کرتی تھی تب میں کیا ڈفرینس آ چکا ہے, اور جو اب کی صحافت ہے اس میں کیا فرق دیکھتی ہیں؟ پہلے والی اچھی تھی یا اب والی؟ نہیں بشرا, پہلے بہت محنت ہم کرتے تھے. میں تو پرنٹ میڈیا میں زیادہ تھی, تو پرنٹ میڈیا کے لیے اگر ہمیں کوئی ایک اسائنمنٹ کرنی تھی یا کسی ایک کا انٹرویو کرنا تھا تو پورا دن اس میں اسپینڈ ہو جاتا تھا. اور پھر یہ اگر رپورٹنگ میں ہے یا آپ نے خبر رپورٹ کرنی ہے تو اس کے لیے ایک میٹنگ صبح ہوتی تھی اور ایک شام کو ہوتی تھی. اگر ذرا سی بھی غلطی ہوگی تو ایڈیٹر کی طرف سے وہ حجامت ہوتی تھی کہ وہ آپ, اور اگر کوئی 3 مہینے میں کوئی ایک اچھی آپ نے چیز دے دی تو بڑا سارا شاباش لکھ کے وہ دائرہ لگا ہوتا تھا کہ یہ آپ کی اسائنمنٹ اچھی ہے, یہ نیوز آپ نے بریک کی ہے. نہیں اب وہ چیزیں نہیں. اب دیکھو فون کے اوپر جرنلزم ہو رہی ہے, روڈ پہ کھڑے ہو کے جرنلزم ہو رہی ہے, اسمارٹ ہو گئی. وہ چیز رہی نہیں ہے, اتھینٹسٹی نہیں ہے خبر کی. خبر کے بارے میں لوگوں کو ایک دن ایک چیز آتی ہے, دوسرے دن دوسری آتی ہے, لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں. ڈو یو تھنک ٹی آر پیز کی دوڑ کی وجہ سے سارا کچھ ہو گیا؟ اس ٹائم بھی اس کا بہت ہاتھ ہے. دیکھو جب آپ لکھتے ہو نا, آپ پہلے تھنک کرتے ہو, آپ پہلے سوچتے ہو, پھر لفظ لکھتے ہو. جب آپ بولتے ہو نا, وربل بولتے ہو تو آپ بول جاتے ہو, کچھ بھی بول جاتے ہو. وہ میجر ڈفرینس اس بات کا بھی ہے کہ سننے میں آپ کی سوچ اور قلم روکتی ہے آپ کو. تو پہلے کے صحافی جو تھے وہ نہ ڈر بھی تھے, وہ جب کوئی اوتھینٹک خبر لے کر انہوں نے آتے تھے جیلیں تو کاٹی, چرچا ہو جاتی تھی, جیلیں کاٹی ہیں اس زمانے سے. لے لیں مولانا آزاد اور آج کے اس طرح کے ہیں صحافی. 2026 کی بات کریں آپ اسماعیل. یار بیچارے آج کا میں نام لینا شروع کروں گا, وہ کسی ایک کا رہ جائے گا. وہ تو آپ کمیونٹی, وہ تو پولیٹیکل کمیونٹی کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ ہے ان کی بات نہ کریں نا. بہت کم سیاستدانوں کی ہو رہی ہے. سیاستدانوں کی آپ دیکھیں نا, پولیٹیکلی ایسوسیٹڈ ہے. لیکن یہ دیکھو نا, یہ جو صحافت ہے اس میں مارننگ شو میں شادیاں ہو رہی ہیں اور مارننگ شو میں ٹوٹ رہی ہیں, اور رمضان ٹرانسمیشن میں شادیاں ٹوٹ رہی ہیں. یہ کون سی جرنلزم کا کون سا یہ؟ اچھا آپ نے رمضان ٹرانسمیشن کی بات کی ہے, جرنلزم نا, یہ تو عجیب ہی ہو کیا رہا ہے یہ یہ؟ یا آپ کسی نے بھی فون پکڑا ہوا ہے اور وہ جا کے کہہ رہا ہے جی میں میڈیا سے, میرا ہر بندہ اچھا. دوسرا پلیز اللہ کے واسطے ان کی یہ پلیٹ فارم پلیٹیں توڑوا دو. پلیٹ فارم ہوتا ہے یہ سکھا دو ان کو, کہ ہر ایک اس کو یہ نہیں پتا یہ مجھے بولنا کہ پلیٹ فارم سے میں یہ بول رہا ہوں. میں صحافی ہوں, میں آپ کے پاس ہوں, میں نے 200 روپے کا مائک لیے, میرے اوپر اسٹیکر لگوایا, میں صحافی ہوں. میں صحافی ہوں. اور اپنی لڑکیوں کو نقاب پڑھا کے یہ چیز روڈ پہ کھڑا کیا ہوا ہے, وہ ان کے انٹرویوز کر رہے ہیں. جو چیز دکھانی ہے وہ کوئی دکھا نہیں رہا, جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کوئی ایکسپوز نہیں کر رہا. اور دیکھو وہ صحیح مبشر صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ جو عورت سارا سال ہم ٹی وی میں بھی دیکھ رہے ہیں, ٹک ٹاک پہ بھی دیکھ رہے ہیں, ڈراموں میں بھی دیکھ رہے ہیں, اسی کو آپ ہر جگہ پہ دیکھ رہے ہیں, تو اس کو آپ نے رمضان ٹرانسمیشن کیوں بٹھانا ہے؟ آپ کا یہ کارنر ہے, کوئی پولیٹیشین نہیں رہ گیا اچھا عورت, کوئی پینٹر نہیں رہ گئی, کوئی شاعر نہیں, کوئی ادیبہ نہیں ہے, کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے, کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, کوئی ایسی اور نہیں رہ گیا کہ جس کو بٹھا کے آپ ان کو دکھا سکیں کہ یہ, یا کوئی چیریٹی ورک, کوئی سوشل ایکٹیوسٹ ہے, اس کو بلائیں, اس کو دکھائیں, ہماری نسل سیکھے
کہ آپ رمضان میں، اور یہ گیونگ کا مہینہ ہے نا، آپ نے دینا ہے. جیسے آپ اب روزہ رکھ کے اپنے جسم کی زکوٰۃ دے رہے ہیں اور آپ نے پورے سال کی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، تو آپ بچوں کو، لوگوں کو، نئی نسل کو وہ سکھائیں. آپ SOS ولیج کے وزٹ کروائیں، آپ بچوں کو ان کو سڑکوں پہ لے کے جائیں، وہ دکھاتے. وہ کیوں نہیں کرتے یہ لوگ؟ یہ آپ پھر انہی لوگوں کو آپ اسٹیج ایکٹر، فلم، وہی رہ گئے بلانے کے لیے. یار کوئی اور دنیا میں اس بندہ میں نہیں ایک چیز اور بھی آپ سن سب انہی چیزوں کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو آج کل جو پوڈ کاسٹ چل رہی ہے، ہم نے بھی بہت پوڈ کاسٹ میں بھی کرتا ہوں، لیکن جو بھی گیسٹ آتا ہے میرے لیے وہ باعث عزت ہے، اور میں ٹو این ایکسٹینٹ پروب کر سکتا ہوں. میں جج اور جوری نہیں بن سکتا. یہ آپ نے دیکھی ہوں کہ آج کل کچھ ہمارے دوست بھائی خود ہیں ہی پریڈکٹ کرتے ہیں، خود ہی جج ہیں. اور وہاں پہ لہجے دیکھیں، وہ تم اللہ معاف کرے، تم تھارے تم یہ بھی ایک سٹائل ہے نا. یہ دیکھو، یہ گیمکس، یہ وہ کھیلتے ہیں کہ وہی والی بات. یہ TRP کون بنا رہا ہے بھائی؟ ان کی TRPوں کا. اچھا چلے، اگر ہم یہ کہتے ہیں آپ نے ٹرانسمیشنز کے حوالے سے بھی کچھ گلے شکوے کیے ہیں، اور آپ نے TRP کی بات کی ہے، آپ نے ویوز کی بات کی ہے، ریٹنگ کی بات کی ہے، کہ اس کی لت میں آپ ایسا انریزنیبل کنٹینٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ کو خود نہیں پتا ہوتا کہ آپ لوگ اپنی لائنز، باؤنڈریز جو ہے نا آپ وہ آگے نکل جاتے ہیں. مجھے دیکھو، جن کے لاکھوں کروڑوں ویوز ہیں، وہ ان لوگوں کو میں دیکھتی ہوں. مجھے فرض کریں اگر کوئی کہتا ہے جی ڈکی بھائی ہے، یہ وہ ہے، یہ جو بندہ ابھی اریسٹ تھا لڑکا رجب بٹ، میں نے تو سچی میں ان کو پہلے نہیں دیکھا تھا. یہ جب ان کی نیوز وغیرہ چیزیں ہوئی ہیں تو تب اصل میں ہم خود اندر سے اس طرح کے ہیں تماشبین. ہم جو چیز دیکھنا چاہتے ہیں نا، وہ یہ سارے لوگ تماشبین دکھا رہے ہیں، اور ہم وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، اور وہ ویوز دے رہے ہیں نا. آپ ایک اچھے کسی اور شعبے کے بندے کو کیوں نہیں ویو دے رہے؟ اس کو کیوں نہیں آپ لوگ آگے لے کے جا رہے؟ ان کی چیزوں کو آپ پرومیننٹ کریں نا. آپ کن چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ اب آپ دیکھو نا، رمضان ٹرانسمیشن میں مجبوری بن گئی، ان کو انہیں کو بلاتے ہیں. کوئی نہیں رہ گیا ٹک ٹاکرز کے علاوہ بلانے کے لیے رمضان ٹرانسمیشن میں. کوئی تو ہوگا اس ملک میں بھائی جس نے کچھ زندگی میں اچھا کام کیا، بلاؤ اس کو، وہ دکھاؤ، وہ انسپریشن دو بچوں کو، ہماری نئی نسل کو. دیکھیں یہ بھی ہو رہا ہے. ٹھیک، یہ جرنلزم میں میری سمجھ سے باہر ہے. میں نے جو جرنلزم کی ہے، تبھی آپ کہہ رہی ہیں نا چھوڑ کی دوئی، ایک بریک کی بہت بڑی وجہ نہیں، آپ کی بہت ریجڈ، آپ کا سٹانس بہت اسٹرانگ ہے، اور آپ سے اور جب تک میرے پاس کانٹینٹ نہیں ہوگا نا، مجھے بہت لوگ کہتے ہیں، میں نے کہا میں نے نیچے گالیاں نہیں سننی کوئی بھی الٹی سیدھی کر کے جی. اچھا وہ پھپھے کٹنیوں کی طرح سے بیٹھ کے آپ ویوز دے رہے ہیں. آج کی بات بتاتی ہوں، 3 خبریں ہیں میرے، ہر ایک کے پاس خبر ہے، ہر ایک کے پاس سورس ہے. نہ کوئی اتھینٹسٹی، نہ آپ گئے ہیں موقع پہ، نہ آپ کو پتا ہے ادھر سے سنیں گے ادھر سے سنیں گے. اٹینشن گین کرنے کے لیے روز کسی کو مارا ہوتا ہے، روز کسی کو قتل کیا ہوتا ہے، روز کوئی ہاسپٹلائز ہوتا ہے پٹیاں باندھ کے، اور ہر ایک کو فون آیا ہوتا ہے، مجھے فون کر دیا، جی نہیں ایڈا تو بیٹھا، میری کال ٹیپ ہو رہی ہے. اور بھائی تو تیری نہیں ہو رہی، تو ریلیکس کر. اور ذرائع کون سے ذرائع ہیں؟ کیڑے ذرائع؟ ہاں، کون سے ذرائع، مخصوص ذرائع نے ان کو کسی نے بٹھا کے پوچھ نمتا ہے دکھا. اچھا، اب گلے شکوے تو آپ کو بھی بہت لگ رہے ہیں. بین کرو ٹک ٹاکرز کو اس ملک میں. اور بائیکاٹ نہ کر دیا جائے، بائیکاٹ نہیں، لیکن لوگوں کے لو اچھے، کوئی اچھی چیزیں، کوئی پالیسیز آنی چاہیے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کوئی پالیسیز ہونی چاہیے. جیسے ایک پیکا ایکٹ آیا ہے، اسی طرح سے کوئی سرٹن پالیسیز ہو، کوئی ایکٹ ہو، امیج پروموٹ ہو. کچھ اس طرح کی جو انریزنیبل کنٹینٹ ہے، اور یہ جو اس طرح کے آپ پروفائلز اس طرح کی آتی ہے منظر یہاں پر، وہ پاکستان کی امیج کو ڈینٹ نہ کرے، کچھ بہترین طریقے سے جو ہے نا ہم دیکھ سکیں. پتہ نہیں لوگ کیا دیکھتے ہوں گے ہمارے یہ شوز اور چیزیں. ہم رمضان ابھی تو دیکھ رہے ہیں، جانے سے پہلے ہم رمضان پہ ہی واپس لائیں گے. پاکستان میں رمضان کیسا جا رہا ہے؟ پاکستان میں الحمدللہ، مجھے تو دیکھو رمضان تو ایسا مہینہ ہے، دنیا کے آپ کسی کونے میں بھی ہوں، بینگ اے مسلم، آپ کا دل جو ہے ایک خاص، وہ آپ پریپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو، اگر آپ کرتے ہیں. اور میری فیملی میں دیکھیے، جیسے میں رجب سے شروع کرتی ہوں. ابھی آپ یہاں پہ فرسٹ ٹائم شادی کے بعد گزار رہی ہیں؟ نہیں، میں بیٹی کے ساتھ میرے خیال سے میں نے بیچ میں جاب بھی کی ہے نا 4-5 سال، اس دوران میں آن اینڈ آف آتی جاتی رہتی ہوں. اور بیٹی کے ساتھ پہلا رمضان، بیٹی پہلی دفعہ پورے روزے رکھ رہی ہے، اس کا پہلا رمضان ہے، اور وہ یہاں رکھ رہی ہے میری مدر کے ساتھ، اپنی کزنس کے ساتھ. تو وہ شی از انجوائڈ اے لاٹ. چلے کینیڈا کے روزے، پاکستان کے روزے، روزے ہوتے ہیں پاکستان میں. میں یہ بتا رہی ہوں نا کہ روزہ، آپ کا روزے کا جو مقصد ہے نا، جو روزہ رکھنے کا ہے، وہ دنیا کے ہر کونے میں بند کمرے میں بھی آپ انجوائے کریں. کیا بات ہے، خوبصورت. روزے کا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ انجوائمنٹ جگہ سے اس کا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ سے بھی سوال ہے، سیٹ پہ روزہ ہے گھر پہ روزہ؟ روزہ ہی ہوتا ہے. اب سیٹ پر ہونا ہے اس وقت، روزہ تو روزہ ہی ہوتا ہے obviously. وہ تو آپ کی نیت پہ بھی ہے، آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اور آخر میں کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ بس میں یہی کہنا چاہیں گی کہ اللہ کے واسطے اس رمضان کے صدقے میں اور ان سب کی چیزوں میں لوگوں کو فورگیو کریں، اپنوں کو معاف کریں.
اور اچھے کام کریں, غریبوں کو دیکھیں, ارد گرد دیکھیں. جو ہمسائیگی کی طرف آج کل لوگ مر گئے ہوتے ہیں, دوسرے گھر میں خبر نہیں ہوتی, پلیز اپنے ارد گرد بھی لوگوں کو دیکھیں جو ان کے ساتھ جو چاروں کے زندہ مردہ ہیں. بالکل ٹھیک بات کیا آپ نے کیا بات ہے کہ میم جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف رمضان ٹرانسمیشن. تھینک یو. جی پوچھیں. رمضان المبارک کا جو ہمارا ٹاپک تھا, میں تھوڑا سا اس کا ذرا ایک پریویو دینا چاہتی ہوں ناظرین کو, کہ ظاہر ہے ہم نے بات کی ہے زکوٰۃ کی, صدقات کی, خیرات کی, اور رمضان میں عید سے پہلے ہم فطرانہ بھی ادا کرتے ہیں, وہ بھی کیلکولیٹڈ اماؤنٹ کے ساتھ. ہم لوگ یوزلی کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کریں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ نہیں دے رہے یا میں نہیں دے رہی, ہماری کوشش ہے. وہ کوشش بھی اللہ کی نظر میں ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے جس کا اجر ملتا ہے. لیکن جہاں پہ اگر ہم نے تھوڑا سا پرفیکشن دکھا دی تو چیزیں اور بہترین ہو جاتی ہے. کیلکولیٹڈ اماؤنٹ ضرور آپ یہ کنسیڈر کریں. جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں, زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو اکٹھے ہی ادا کر دیں, اور کسی ایسے کو دے جو مستحق ہے. لیکن کسی اور کی مدد کرنے سے پہلے اپنے گھر میں, اپنے ارد گرد, اپنے رشتہ داروں کو پلیز ضرور دیکھ لیں کہ کہیں آپ کا رشتہ دار بھوکا تو نہیں سو رہا آج رات, کہیں کوئی آپ کے خاندان میں بیوہ تو نہیں ہے, کہیں کوئی یتیم تو نہیں ہے, کہیں کوئی مسکین تو نہیں ہے, کہیں کوئی ایسا تو نہیں جس کو باپ کی ضرورت ہے, اس کا باپ نہیں ہے, جس کو ماں کی ضرورت ہے, جس کو ممتا کی ضرورت ہے, بہن کی, بھائی کی, جس کا خاوند نہیں ہے. پلیز اگر کسی کی پوری فیملی بھی ہے تو اس کو جج نہ کریں. سفید پوش لوگ بھی ہوتے ہیں. اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے ضرور ہیلپ کیجیے, اس کے بعد باہر جائیں اور دیکھیں کہ آپ نے اللہ کی راہ میں اللہ کے جو لوگ ہیں ان کی کس طرح سے مدد کرنی ہے, اور یہ سلسلہ چل سو چلے, اور آپ کو اس کا ریٹرن آئے گا اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ. رمضان المبارک کی خصوصی 6 رمضان کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ اس وقت ایکسپام پہ جاتی ہے. اسماعیل اور میری جانب سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی سپہر 3 سے افطار تک. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.